السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے محبت کی دیوی۔ ناول کی رائٹر ہیں نفیسہ نثار۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ گھر میں یاد آتی تھی کل دشت کی وسعت ہم کو، دشت میں آئے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے، قرب پھر تیرا میسر ہو کہ اے راحت جاں، آخری حد سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے۔ خواب جب سراب کی صورت انسان کے جذبات میں طغیانی کا سبب بن جائیں تو راہوں میں ایسے ہی طوفان امڈے چلے آتے ہیں جو کئی زندگیوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ ایسے میں خوابوں کی کرچیاں جا بجا بکھر جاتی ہیں جن پر پڑنے والے پیر لہو لہان اپنی داستان رقم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اڑان جب اونچی ہو جائے تو دن راستوں سے بھٹکا دیتی ہے۔ ایسے ہی ایک پنچھی کی دل گداز داستان جو ایک محبت کی دیوی کو خوشرنگ خوابوں کی جھلک دکھا کر کسی دوسرے آسمان پر محو پرواز تو ہوا، مگر جب پلٹا تو عشق کے ساگر میں ڈوبنے ابھرنے اور پھر ڈوبنے والے کا قصہ دل گداز۔ زندگی بلا شبہ اتفاقات کا مجموعہ ہے، لیکن اس کا نظر آنا اتفاق ہی نہیں بلکہ میرے لیے ایک خوشگوار حیرت کا جھٹکا بھی تھا۔ اس نے سیاہ گلاسز پہنے ہوئے تھے اور ایک سفید چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی جس کو ٹیک ٹیک کر وہ چل رہی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ دونوں آنکھوں سے محروم تھی۔ لوگوں کی بھیڑ کو چھڑی کے سہارے چیر کر وہ سیدھا آگے ہی بڑھتی چلی گئی اور ٹکٹ گھر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ٹکٹ گھر میں بیٹھے ہوئے شخص نے جب ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا تو وہ بائیں طرف چل دی۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ ایک اندھی لڑکی کو آخر یوں تنہا پارک پہ آنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں کئی سال بعد پاکستان واپس آیا تھا۔ جاب کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ اس دوران ایک دفعہ بھی پاکستان نہ آ سکا۔ پچھلے چند سالوں میں اتنی دولت کما چکا تھا کہ آرام سے اپنے وطن میں آ کر اپنے کاروبار کا آغاز کر سکتا تھا۔ شاہدہ بھی پاکستان واپس جانے پر بضد تھی، اسی لیے میں نے کمپنی چھوڑ دی اور ہم ایک ہفتے بعد اپنے شہر کراچی واپس آ گئے۔ یہاں گھر لینے میں مجھے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی سی دگ و دو کے بعد میں نے ناظم آباد میں ایک بہت اچھا مکان خرید لیا۔ مکان کے آرائش اور سیٹنگ مکمل کرنے کے بعد میں نے کاروبار کی طرف توجہ دی اور چند دوستوں کے مشورے سے کاٹن کی برآمد کا کام شروع کر دیا۔ جس ٹیکسٹائل کمپنی میں مینیجر تھا، اسی سے ہمارا معاہدہ ہوا۔ اس طرح میں کریم حسین انٹرپرائزز کا بانی اور مالک بن گیا۔ اب ہم لوگوں نے اندرون سندھ اور پنجاب سے کاٹن خرید کر ایکسپورٹ کرنا تھی۔ میں کاٹن کی کوالٹی کے حوالے سے اپنی فرم میں بھی بہت تجربہ کار سمجھا جاتا تھا، اسی لیے نقصان ہونے یا غیر معیاری مال خریدنے کا کوئی احتمال بھی نہ تھا۔ اگلے ایک سال میں نے کاروباری میدان میں بہت مضبوطی سے قدم جما لیے تھے اور کئی ممالک میں کاٹن بھیجنا شروع کر دی تھی۔ شاہدہ میری بیوی تھی، وہ بس ایک روایتی سی بیوی تھی۔ وہ نہ اچھی دوست تھی اور نہ اچھی غمسار، لیکن پھر بھی ہم نے کسی نہ کسی طرح حالات سے سمجھوتا کر ہی لیا تھا۔ میں جتنا ظاہری طور پر مطمول اور پرسکون تھا، اتنا ہی میں اندر سے تہ دست اور ناکام تھا۔ ازدواجی تلخیوں نے میرا جینا دوبھر کر دیا تھا، مگر شاید مجھے اپنے اوپر قابو پانا آتا تھا، سو میں ان حالات میں بھی ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ شادی کے شروع دن سے میری یہی کوشش تھی کہ شاہدہ کو میری وجہ سے کوئی دکھ یا تکلیف نہ ہو، لیکن اس نے کبھی میری خوشی یا غم کا احساس نہ کیا تھا۔ وہ ایک عجیب طرح کی بے حس عورت تھی جسے میرا باطن شیئر کرنے میں رتی برابر دلچسپی نہیں تھی۔ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی میں نے یہ عادت بنا لی تھی کہ گھر میں رہ کر جھگڑا کرنے کے بجائے گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا۔ میں آفس سے چھٹی کرنے کے بعد اپنے دوست قمر، جو حال ہی میں میرا دوست بنا تھا، کے ہمراہ کبھی سی ویو چلا جاتا یا کبھی کسی پارک میں۔ میرے پرانے دوست اپنے اپنے کام دھندوں میں مصروف ہو چکے تھے، اسی لیے ہفتوں ملاقات نہیں ہوتی تھی، لیکن قمر 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے تو ضرور میرے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ کاروبار میں بھی میرا شراکت دار تھا، لیکن ہمارا دوستی کا رشتہ شراکت داری سے کئی زیادہ مضبوط تھا۔ میں اور قمر اس پارک میں پہلی دفعہ آئے تھے۔ پہلی دفعہ سے میری یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ ہم زندگی میں پہلی دفعہ آئے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان واپس آنے کے بعد میں پہلی دفعہ آیا تھا اور قمر بھی میری ہمراہی میں یہاں پہلی دفعہ آیا تھا۔ اب ہم دونوں اس لڑکی کو دیکھ کر بہت حیران تھے۔ بڑی عجیب و غریب لڑکی تھی۔ ٹکٹ لینے کے بعد ہم بھی لڑکی والی سمت میں بائیں طرف چل پڑے۔ پارک کے بیچ میں پکی راہداری تھی جس کے ارد گرد رکھی بینچوں پر مختلف جوڑے بیٹھے ہوئے تھے، بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی۔ زیادہ تعداد نوجوان لڑکے لڑکیوں کی تھی جو ساری دنیا کو بھول کر پارک کے کونوں میں بیٹھے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ یار کتنی دیر اور چلتے رہو گے، میری تو ٹانگیں جواب دینے والی ہیں، قمر بولا۔ اتنی دیر سے ادھر ادھر ٹانگ جھانک کر رہے ہو تو آنکھوں نے کیوں جواب نہیں دیا؟ میں نے اس سے برملا پوچھا۔ وہ اس لیے کہ جواب دوسری طرف سے برابر موصول ہو رہا ہے، قمر بھی فوراً بولا۔ اس کی بات سن کر بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ قمر بلا کا حاضر جواب
اور مزاحیہ آدمی تھا۔ عمر میں مجھ سے 1-2 سال بڑا ہی تھا۔ میری عمر 29 سال تھی اور شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ شاہدہ کے والدین عمان میں سیٹل تھے، جبکہ میرے والدین میں صرف والدہ صاحبہ زندہ تھیں۔ والد صاحب ایک لمبی چوڑی جاگیر اور جائیداد چھوڑ کر مرے تھے۔ تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد وہ لڑکی ہمیں ایک بینچ پر بیٹھی نظر آئی۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ سامنے والے بینچ پر رکھا ہوا تھا اور بالکل ایک مجسمے کی مانند بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں وہ 27-28 سال کی لگتی تھی۔ بہت ہی خوبصورت نین نقش لیے سفید رنگت پر سفید رنگ کی قمیض شلوار قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن چہرے سے نامعلوم سی اداسی عیاں تھی جو اس پر نہ جانے کیوں جچ رہی تھی۔ اگر اس کی زندگی سے اندھے پن اور اس سفید چھڑی کو نکال دیا جائے تو مس یونیورس کا ٹائٹل جیتنے کی گارنٹی میں اسے فوری دیتا۔ قمر کمنٹری کرتے ہوئے بولا، بس کرو، میں اندھا نہیں ہوں، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، لیکن تم دل میں اندھا ہو جانے کی دعائیں مانگ رہے ہو تاکہ اس کے میرٹ پر پورا اتر سکو۔ یہ بات کہنے کے بعد قمر مجھ سے تھوڑا دور ہو گیا، کیونکہ ایسی باتوں کے بعد میں اس کی تواضع ایک قدر جھانپڑ سے ہی ضرور کرتا تھا۔ ہم دونوں کی حرکتوں اور عمر دیکھ کر پارک میں موجود کوئی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ہم ایکسپورٹ کا ایک کامیاب بزنس کرتے ہیں۔ لڑکی کے ہاتھ میں ایک سوکھا ہوا گلاب تھا جسے بڑی نفاست سے پولی تھین کے لفافے میں پیک کیا گیا تھا۔ ہم لڑکی کے قریب ہی ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ قمر ارد گرد دستیاب نظاروں سے لطف اندوز ہونے لگا، جبکہ میں اس لڑکی کا بغور جائزہ لینا شروع ہو گیا۔ لڑکی نے اب گلاسز اتار دیے تھے اور اس کی بے نور آنکھیں واضح نظر آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ چہرے پر اداسی اور حسن کے امتزاج نے اسے کئی زیادہ حسین اور پرکشش بنا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے احمد فراز کا ایک شعر یاد آیا تھا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ لباس غم میں میرا محبوب کچھ اور ہی قاتل بن گیا ہے، اور اس پر اداسی کی قبا کتنی سج رہی ہے۔ ہم کافی دیر تک ٹہلتے رہے اور اس جگہ سے کافی آگے نکل آئے تھے۔ جب واپس جانے لگے تو اس وقت بھی وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ ہوٹلوں کے کھانوں سے الرجک رہا تھا، لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ ہفتے میں کم از کم 4 دن کھانا باہر کھانا پڑتا تھا۔ اس کا زیادہ تر انحصار شاہدہ کے موڈ پر ہوتا تھا۔ موڈ اچھا ہوتا تو وہ کچھ بنا لیتی تھی، ورنہ ہوٹل کا دروازہ ہی کھٹکھٹانا پڑتا۔ آج نہ جانے کیوں صبح صبح سورج مغرب سے طلوع ہوا تھا، کیونکہ شاہدہ نے مجھے گھر جلدی آنے کی تاکید کی تھی اور ڈنر اکٹھا کرنے کی بھی نوید سنائی تھی۔ باہر آ کر میں نے قمر کو ڈنر کی پیشکش کی، لیکن اس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ آج ڈنر اس نے سعدیہ کے ہاں کرنا ہے۔ سعدیہ اس کی منگیتر کا نام تھا۔ خیریت تو ہے سنی، آج ڈنر اور وہ بھی گھر پر کہیں؟ اس نے شرارتی انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ سنی میرا نک نیم تھا۔ دادا ابو سے لے کر شاہدہ تک مجھے سنی کہہ کر بلاتے تھے۔ شاہدہ تو مجھے ہمیشہ طنز سے سنی کہتی تھی۔ میری اپنی بیوی، جس سے کبھی میں نے محبت کی تھی، مجھے اس لیے سنی کہتی تھی کہ یہ نام بچپن میں اس کے ڈاگی کا تھا۔ اس نے یہ بات کئی دفعہ برملا بھی کہی تھی اور میں دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ اوہ کم آن سنی، میں تو مذاق کر رہی تھی، تمہارے چہرے پر تو 12 بجنے لگے ہیں، وہ ہنس کر کہتی، اور میں اس کا مجازی خدا اس کی اس بات پر کچھ نہ کہتا تھا بلکہ ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ یہی میری سزا تھی، بلکہ یہ سزا بہت کم تھی۔ اگر میں رات بھر جاگ جاگ کر سگریٹ پھونکتا تھا، اس کی جلی کٹی سنتا تھا، اس کی گستاخیاں برداشت کرتا تھا تو یہ بہت کم تھا۔ میرا آرام و سکون اگر چھن گیا تھا تو اچھا تھا۔ میرے کارناموں کا ایک نہ ایک دن یہی انجام ہونا تھا۔ لالچ تو اندھا کنواں ہوتا ہے یا پھر دلدل جو اس میں چھلانگ لگاتا ہے، ڈوبتے وقت بہت آؤ بکا کرتا ہے لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتا، نہ ہی اس کی آؤ بکا باہر والوں کو سنائی دیتی ہے۔ میں بھی لالچی تھا اور یہی میرا متوقع انجام تھا۔ کہاں کھو گئے ہو یار؟ قمر نے مجھے جھنجھوڑا۔ اسے میرے اور شاہدہ کے درمیان کشیدگی حالات کا اچھی طرح علم تھا، اس لیے اس نے مزید کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سعدیہ کے گھر کے سامنے سے ڈراپ کرنے کے بعد جب میں اپنے گھر پہنچا تو 9 بج رہے تھے۔ گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر نعمت خان نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ وہ میرے اتنا جلدی آ جانے پر حیران تھا، کیونکہ میری واپسی رات 1-2 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ میرا دل آج کچھ زیادہ ہی اداس تھا، اسی لیے میں سیدھا اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ 5 منٹ گزرنے کے بعد انٹرکام کی مترنم گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف شاہدہ تھی۔ کھانا لگ گیا ہے، کمرے میں کتنے گھنٹے اور گزارو گے؟ لہجہ حسب معمول وہی تھا جسے پچھلے 3 سالوں سے میں سنتا چلا آیا تھا، پھر بھی میں لہجے کو حد الوسع نارمل رکھتے ہوئے بولا، آ رہا ہوں بھئی، چینج تو کر لوں، سر میں بھی بہت درد ہو رہا ہے۔ اچھا جلدی آؤ۔ وہ میری بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ اس کی جگہ کوئی اور بیوی ہوتی تو تڑپ اٹھتی، دوڑ کر کمرے میں آتی اور میرا حال پوچھتی، میرا کوٹ اتارتی، ٹائی کھولتی، موزے اتارتی اور سر دبانا شروع ہو جاتی، نوکروں کو چیخ چیخ کر حکم دیتی کہ صاحب تکلیف میں ہیں، فوراً ڈاکٹر کو فون کرو۔ لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو شاہدہ میری منتظر تھی۔ اوہ بھئی، اتنی دیر لگا دی تم نے، وہ تیوری چڑھا کر بولی۔ لگتا ہے بھوک کچھ زیادہ ہی چمکی ہوئی ہے، میں خوشگوار لہجے میں بولا تو اس کا چہرہ بھی نارمل ہو گیا۔ ہم دونوں کی اکثر ہفتوں
بات چیت نہ ہوتی تھی۔ جب میں گھر میں آتا تھا تو وہ غائب ہوتی تھی، کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی، کبھی پکنک کبھی کیا۔ صبح میں بیدار ہوتا تو اسے سویا ہوا پاتا تھا۔ کھانا زہر مار کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو وہ بولی، ٹھہرو سنی۔ میں نے رک کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں یہ بتا رہی تھی کہ اب میں یہاں رہ کر تنگ آ گئی ہوں، میں عمان جانا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں اجازت لینے کے بجائے صرف مطلع کرنے کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ کیوں؟ تم نے ہی ضد کی تھی کہ پاکستان چلتے ہیں، ابھی سال نہیں ہوا کہ تمہیں عمان یاد آنے لگا۔ مجھے واقعی غصہ آ گیا تھا۔ میں جانتی تھی تمہیں بتانے کا یہی صلہ ملے گا۔ میں نے سوچ لیا ہے کل میں سیٹ کنفرم کروا لوں گی۔ وہ بے نیازی سے بولی، تم نے اگر اب میری مرضی کے بغیر گھر سے قدم نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں غصے میں بولا تھا، یہ میری زندگی کا شاید پہلا موقع تھا جب میں نے اس سے اس طرح بات کی تھی۔ واہ بھئی واہ، آج تو مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، یہ بات اپنی کھوپڑی میں بٹھا لو، یہ عمان نہیں ہے پاکستان ہے۔ یہاں میرا حکم چلے گا، صرف میرا حکم، اور تم بیوی بن کر رہو، باس بن کر نہیں۔ میں اپنی بات پر زور دے کر بولا، اچھا تو یہ بات ہے میرے ساتھ تم اس طرح بات کر رہے ہو، میرے ڈیڈی کے ٹکڑوں پر پلنے والے تو فیلیے نمک حرام۔ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے مجھ پر پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے میں اس کے سامنے بولا ہی کب تھا کہ نوبت یہاں تک آتی۔ میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ جی بھر کے اس کی پٹائی لگائی۔ میں نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ نوکر سب کچھ سن اور شاید دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ جب میں اسے مار مار کر تھک گیا تو اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج صحیح معنوں میں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک ایسا شوہر ہوں جو آج تک بیوی بن کر گزارا کرتا رہا، لیکن آج احساس ہوا کہ شوہر کسے کہتے ہیں۔ نتیجہ وہی نکلا جو میں نے سوچا تھا۔ 2 دن کے بعد شاہدہ کوئی اطلاع دیے بغیر عمان روانہ ہو گئی، اور اگلے 1 ہفتے تک ملازمین مجھے ایسی نظروں سے دیکھتے رہے جیسے مجھ سے کوئی انہونی سرزد ہو گئی ہو۔ اس دوران قمر جنرل منیجر اور دیگر لوگوں کے ساتھ بنگلہ دیش چلا گیا تھا، جہاں چند کنسائنمنٹس تھیں اور بنگلہ دیش ہمارے لیے ایک اچھی منڈی ثابت ہو سکتا تھا۔ دیگر پاکستان کاٹن ایکسپورٹرز بھی بنگلہ دیش کاٹن سپلائی کرتے تھے اور بہترین منافع کماتے تھے۔ میں شاہدہ والے تلخ واقعے کو بھول کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور پارک میں بھی روزانہ جاتا رہا۔ ہر روز وہ لڑکی مجھے وہیں نظر آتی رہی۔ زیادہ تر وہ سفید لباس میں نظر آتی تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، میں اس سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ سوکھا گلاب لے کر ہر روز کیوں آتی ہے اور اسی جگہ کیوں بیٹھتی ہے، لیکن ایک نامعلوم احساس مجھے اس اقدام سے روکتا رہا۔ ایک دن پارک میں ناریل بیچنے والے لڑکے کو میں نے روک لیا۔ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ اس نے پہلے تو میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر بولا، جانتا ہوں صاحب، بیچاری پچھلے 6 سالوں سے یہاں مسلسل آ رہی ہے۔ یہ پھول بھی ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ اسی بینچ پر بیٹھتی ہے اور گھنٹوں بیٹھی رہتی ہے۔ میں نے 10 روپے کا نوٹ نکال کر لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیا اور تھوڑا سا ناریل کھانے کے لیے اٹھا لیا۔ اور کیا جانتے ہو اس کے بارے میں نے لڑکے سے سوال کیا۔ صاحب اپنا تو بچپن یہیں گزرا ہے۔ پہلے یہ ایک لڑکے کے ساتھ یہاں آتی تھی، وہ دونوں گھنٹوں یہاں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، کبھی کبھی مجھے بھی آواز دے کر بلا لیتے اور ڈھیر سارا ناریل خرید لیتے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ لڑکا یہاں نہیں آیا اور یہ بھی نہیں آئی۔ پھر کافی دن بعد یہ دوبارہ آنے لگی۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی اور سیاہ چشمہ لگائی ہوئی تھی اور ایک لڑکی اس کے ساتھ تھی جس نے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا، وہ لڑکی 1-2 ہفتے مسلسل اس کے ساتھ آتی رہی اور پھر وہ کبھی کبھی آتی تھی، لیکن یہ ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتی، مسلسل آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا رک گیا تو میں نے ایک اور 10 روپے کا نوٹ اس سے تھما کر ناریل کا ایک ٹکڑا اور اٹھا لیا۔ اور پھر میں نے تجسس سے پوچھا، صاحب مجھے اس پر بہت رحم آتا ہے۔ میں نے کبھی کبھی اسے اکیلے میں باتیں کرتے ہوئے اور روتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ جب اس کے ساتھ لڑکا آتا تھا تو یہی مجھے آواز دے کر بلاتی تھی، لیکن اب یہ مجھے دیکھ نہیں سکتی، اس لیے میں خود اس سے جا کر پوچھتا ہوں، باجی ناریل لیں گی؟ یہ مجھ سے ناریل لے لیتی ہے لیکن کھاتی نہیں ہے، بلکہ ناریل لے کر بیٹھ جاتی ہے اور جاتے ہوئے اپنے بیگ میں ڈال لیتی ہے۔ ہاں اسے لینے ایک آدمی کار پر آتا ہے اور یہ اس کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے، بس روز کے یہی معمول ہے۔ لڑکے کی باتیں سن کر میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ لڑکا تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس سے چلا گیا، جبکہ میں وہیں بینچ پر بیٹھا رہ گیا۔ بیٹھا رہا اور بیٹھا رہا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی جب میں یہ فیصلہ کر کے اٹھا کہ اس لڑکی سے ضرور اس کی کہانی پوچھوں گا کہ اس پر کیا بیتی ہے، مگر اس وقت وہ لڑکی جا چکی تھی۔ پارک بھی تقریباً خالی ہو چکا تھا، اس لیے میں گھر واپس آ گیا۔ بھوک بالکل نہیں تھی، بار بار اس لڑکی کا خیال دل میں آ رہا تھا۔ شاہدہ کے جانے کے بعد میں سکون کی نیند سویا تھا، لیکن اب نیند اڑ گئی تھی، لیکن میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس سے ضرور بات کروں گا۔ اگلے دن میں آفس سے اٹھ کر اس کے آنے سے پہلے پارک میں آ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آئی اور آ کر چلی بھی گئی، لیکن مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ میں اٹھ کر اس کے پاس جاؤں اور اس سے بات کروں۔
مجھے یاد نہیں کہ واپسی کا سفر میں نے کس طرح طے کیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شبیر چاچا نے، جو ہمارے باورچی تھے، امی جان کے گاؤں سے واپس آ جانے کی خوشخبری سنائی تو میری ساری کوفت اور اذیت ختم ہو گئی۔ یکدم مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرے جلتے ہوئے زخموں پر مرہم لگانے کی خوشخبری دی ہو۔ مجھے بالکل ایسی خوشی ہوئی جو کسی صحرا میں سفر کرتے ہوئے مسافر کو راستے میں آنے والے سایہ دار درختوں اور ٹھنڈے پانی کے چشموں کو دیکھ کر ہو سکتی ہے۔ میں بھاگم بھاگ امی کے کمرے میں پہنچا۔ امی جائے نماز بچھائے نماز عشاء ادا کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ ایک لڑکی جسے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، امی کی جائے نماز کے ساتھ جائے نماز بچھائے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ میرے دل میں آیا کہ میں جا کر فوراً امی جان کے قدموں سے لپٹ جاؤں، لیکن نماز کی وجہ سے میں ایسا نہ کر سکا۔ امی نے سلام پھیرا تو میں نے فوراً جا کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ میری یہ عادت بچپن سے ہی تھی۔ جب ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے تو امی جو ہی نماز پڑھ کر سلام پھیرتی میں ان کی گود میں چڑھ کر بیٹھ جاتا، لیکن جوان ہوتے ہی یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔ امی پچھلے 6 مہینے سے گاؤں گئی ہوئی تھی اور اس دوران ہمارا رابطہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی ان کے آنے کا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا، اس لیے ان کی اچانک آمد کا سن کر میرا رواں رواں خوشی سے جھوم اٹھا۔ امی نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور میری پیشانی چوم لی۔ مجھے بالکل ایسا لگا جیسے کسی نے جلتے ہوئے انگاروں پر پانی ڈال دیا ہو۔ ماں ہستی ہی ایسی ہوتی ہے، بالکل ٹھنڈی چھاؤں، گرمی ہو تو پیپل کی ٹھنڈی چھاؤں کی طرح، سردی ہو تو سردیوں کی خوشگوار دھوپ کی طرح۔ کسی نے سچ کہا تھا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ کیا حال ہے سنی بیٹے، اور شاہدہ کدھر ہے؟ امی نے مجھ سے پوچھا تھا۔ امی، شاہدہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اب میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزاروں گا اور اس کو طلاق دے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ تم نے شاہدہ کو کیوں مارا تھا؟ امی نے مجھ سے پوچھا تو میں حیرت سے اچھل پڑا۔ امی جان، آپ کو کس نے بتایا؟ شبیر چاچا نے بتایا ہے۔ چاچا بھی بس نام کے باورچی تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا، البتہ جب شاہدہ گھر میں کھانا پکا دیتی تو کھا لیا کرتا تھا۔ امی کے جانے سے پہلے میں نے ہوٹل پر 1 یا 2 دفعہ ہی کھانا کھایا تھا، کیونکہ امی خود گھر میں کھانا پکاتی اور جب تک نہ کھاتی جب تک میں نہ آ جاتا تھا۔ شاہدہ اس دوران ٹی وی دیکھتی تھی یا لانگ ڈرائیو پر نکل جاتی۔ کھانا کھانے بیٹھتی تو 100 کیڑے نکالتی۔ امی بیچاری ممتا کی ماری مسکرا کر خاموش ہو جاتی یا اس سے کہتی، بیٹا اگر کھانا پسند نہیں آیا تو اور کچھ بنا دیتی ہوں، تو شاہدہ ناک منہ چڑھا کر کہتی، رہنے دیں، یہ بھی آپ نے بنایا ہے اور ظاہر ہے وہ کھانا بھی آپ ہی بنائیں گی۔ امی اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ میرا دل دکھانا نہیں چاہتی تھیں۔ شاہدہ میری پسند تھی، بلکہ محبت بھی تھی، ایسی پسند جس کے لیے میں نے بہت سی قربانیاں دی، بہت کچھ چھوڑا، لیکن اسے نہ چھوڑا۔ والدہ میری شادی اپنی بانجی سے کروانا چاہتی تھیں، لیکن میں نے ایک صنعت کار کی بیٹی کو ٹرمپ کارڈ سمجھ کر اپنایا تھا اور اس سے محبت کی تھی۔ لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ محبت نہ تھی، بلکہ شاہدہ جیسی خوبصورت لڑکی کو حاصل کرنے کی شدید طلب تھی، جسے میں نے محبت فرض کر لیا تھا۔ مجھے بہت بعد میں جا کر پتہ چلا تھا کہ اصل میں میرا مطمع نظر دولت تھی۔ سیٹھ نجم ٹیکسٹائلز میں بڑا عہدہ حاصل کرنا تھا مجھے۔ میں نے ایک رشتے کو نبھانے کے لیے نہ جانے کتنے رشتے توڑے، کتنے لوگوں کو نظر انداز کیا، کتنوں کے جذبات کو روندا، یہ میں ہی بہتر جانتا تھا۔ شاہدہ نے امی کو کبھی امی نہیں سمجھا تھا۔ جب بھی وہ امی سے گستاخی کرتی، میں بزدل بنا صرف اس لیے خاموش ہو جاتا کہ مجھے ابھی سیٹھ نجم سے بہت سے فوائد حاصل کرنے تھے۔ کتنا لالچی تھا میں، اتنا لالچی اب خود سے بھی گن آنا شروع ہو گئی تھی۔ دولت کی ہوس نے مجھے سب کچھ بھلا دیا تھا، اب کہیں جا کر میری آنکھیں کھلی تھیں۔ امی کے دوبارہ استفسار پر میں نے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ امی نے خلاف معمول اس کی حمایت نہیں کی، بلکہ اسے چھوڑ دینے کا ہی مشورہ دیا۔ امی جان کے آ جانے کے بعد مجھے ایسا لگا تھا کہ میرے سر سے آدھا بوجھ اتر گیا ہو۔ جس لڑکی کو پہلی بار میں نے امی کے ساتھ دیکھا تھا وہ ہماری خالہ زاد کزن نادیہ تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ مجھے اب یاد آیا کہ کہیں بہت سال پہلے میں نے اسے دیکھا تھا، لیکن تب یہ بہت چھوٹی تھی۔ امی نے میری بہت ڈھارس بندھائی۔ ابھی تک شاہدہ یا سیٹھ نجم کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں بے فکر ہو گیا۔ قمر تمام لوگوں کے ساتھ بنگلہ دیش کا کامیاب دورہ کر کے واپس آ چکا تھا، لیکن اس کی والدہ کی بیماری نے اسے پھر مصروف کر دیا تھا، اس لیے اب میں اکیلا ہی پارک میں جانا شروع ہو گیا تھا۔ آج بھی حسب معمول وہ اپنی جگہ پر بیٹھی تھی اور میں نے بھی اس سے بات کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ آج اچھی خاصی سردی تھی، اس لیے میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی، وہ بھی سویٹر میں نظر آ رہی تھی۔ آج وہ خلاف معمول اورنج کلر کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھی، بہت ہی حسین، اتنی حسین کہ نظر بھی نہ ٹھہر رہی تھی۔ ایک بار دیکھنے کے بعد پھر نظر بھر کر اور ٹھہر ٹھہر کر دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس کے قریب جا کر میں نے تھوڑی سی بلند آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، اس نے میری طرف منہ کر کے صرف سلام کا جواب ہی دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت جھلک رہی تھی، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس سے پہلے کسی نے بھی اس کے تکلیف میں مخل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی بیٹھی رہی، البتہ اس کی بے نور مگر اداس آنکھیں شاید میری طرف ہی متوجہ تھیں۔ جی، میرا نام سنی ہے، میں نے عملاً اسے اپنا نک نیم ہی بتایا۔
میں کافی دنوں سے اس پارک میں آ رہا ہوں اور آپ کو ہر دفعہ اسی طرح اسی جگہ بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں، اس لیے آپ کی ذات میں تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ میری بات سے اس کے چہرے پر اب تذبذب کے آثار نظر آ رہے تھے۔ دیکھیے، میں شریف آدمی ہوں اور ڈریے مت، مجھ سے آپ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار طنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ آپ شریف نہ بھی ہوں، مجھے کوئی نقصان بھی پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رہی بات ڈرنے کی، تو میں جن بھوت اور چڑیلوں سے بھی نہیں ڈرتی۔ وہ اطمینان سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ واقعی یہ تو میرے لیے نیک شگون ہے، اب شاید میں آپ سے کھل کر بات کر سکوں۔ میں بولا، کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ سوری، وہ میرا نام پوچھنے لگی۔ جی، میں نے بتایا تھا کہ میرا نام سنی ہے۔ سنی؟ نہ جانے کیوں اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر خاموش ہو گئی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے لاشعوری طور پر اس کے سامنے رکھے ہوئے بینچ کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر مجھے اپنی حرکت پر خود ہی ہنسی آئی کہ یہ بیچاری تو دیکھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہے، لیکن وہاں تو میرا بیگ ہے۔ وہ فوراً بولی، بے فکر رہیں، آپ کے بیگ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں مزاحیہ انداز میں بولا۔ اس نے بینچ سے بیگ اٹھا لیا۔ ویسے اس سے پہلے کئی موقع آئے ہیں، لیکن اس ہینڈ بیگ کی وجہ سے کئی لوگوں کو واپس جانا پڑا۔ فرق یہ ہے کہ وہ خواتین تھیں اور آپ پہلے مرد ہیں جنہوں نے یہاں بیٹھنے اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، ورنہ یہ تو پتھروں کا شہر ہے اور پتھر کسی کو زخمی تو کر سکتے ہیں، نازک شیشے جیسے دل کو توڑ تو سکتے ہیں، مگر یہ کسی کا مداوا نہیں کر سکتے اور نہ ہی مرہم بن سکتے ہیں۔ وہ دردناک لہجے میں بولی، لیکن محترمہ، آپ بھول رہی ہیں کہ انہی پتھروں میں روبی، یاقوت اور نیلم بھی ہوتے ہیں۔ میں نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے کب کہا یاقوت اور روبی نہیں ہوتے، لیکن وہ امیروں کے محلوں میں ہوتے ہیں، شاہی دروازے سے لے کر ڈرائنگ روم کے کارنرز تک، لب بستہ اور دست بستہ۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میں لرز کر رہ گیا۔ میں بھی تو 6 سال ایک امیر کے محل کا شو پیس بنا رہا تھا۔ کتنی سچی بات کی تھی اس نے واقعی۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے 6 سال لب بستہ اور دست بستہ ہی گزارے تھے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا تو وہ بول اٹھی، آپ نے اپنا تفصیلی تعارف نہیں کروایا۔ نام تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ عمان میں کافی سال گزارنے کے بعد پاکستان واپس آیا ہوں اور اب مستقل یہیں رہنے کا ارادہ ہے۔ والدین میں صرف والدہ حیات ہیں اور پیشے کے اعتبار سے کاٹن کے بزنس سے وابستہ ہوں۔ ٹیکسٹائلز میں MBA کیا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، بلکہ عجیب اتفاق ہے، وہ بولی۔ کیسا اتفاق؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ پارک میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، بالکل باد نسیم کے جھونکوں کی طرح۔ شام کا منظر بالکل صبح کا منظر لگ رہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ سورج مشرقی افق کے بجائے مغربی افق پر تھا۔ میرا نام سویرا ہے، وہ اچانک بولی۔ میرا جی چاہا کہہ دوں کہ آپ واقعی اس میں باسمہ ہیں، اور اچانک میرے منہ سے یہ نکل بھی گیا۔ وہ مسکرا دی۔ حیرت ہے، یہ بتائیے آپ کس مناسبت سے کہہ رہے ہیں؟ ماحول کی مناسبت سے، یا؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ کتنی حساس تھی کہ آنکھوں کے بغیر بھی ماحول اور مناظر کو اس نے محسوس کر لیا تھا۔ میں دونوں حوالوں سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے جب یہ کہا تو وہ اداس سی ہنسی ہنس دی۔ شاعرانہ طبیعت کے مالک لگتے ہیں آپ، وہ بولی۔ 101%، میں نے کہا۔ مائی گاڈ، یہ بھی ایک اور اتفاق نکل آیا، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولی۔ اسے میری شاعری اچھی لگتی تھی۔ کون؟ کسے؟ میرے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ تجسس بھی در آیا۔ کوئی بھی نہیں، اس نے خشک گلاب گود سے اٹھا کر ناک سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتی، اور شاید یہی موضوع اس کے موجودہ حالات کے پیچھے بھی کار فرما تھا۔ میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے محتاط انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ میرے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں؟ وہ خلا کو تکتے ہوئے بولی۔ بالکل، کیونکہ مجھے آپ کا یہاں مسلسل آنا، گلاب ہاتھ میں رکھنا، زیادہ تر سفید کپڑے پہننا، ناریل لینا اور اسے کھائے بغیر چلے جانا، اداس رہنا اور اسی بینچ پر بیٹھنا بہت عجیب لگا ہے۔ میں بولا، سب کو ہی عجیب لگتا ہے۔ بے شک میں آنکھوں سے محروم ہوں، لیکن یہاں سے گزرنے والوں کے قدموں کی آہٹ سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے مجھے حیرت سے دیکھا ہے، کس نے ہمدردی سے، اور کون سر جھکا کر گزر گیا ہے۔ وہ بولی۔ آپ آنکھوں کی تکمیل بصارت سے کیوں تعبیر کرتی ہیں؟ میں پوچھنے لگا۔ نہیں، میں اگر آنکھوں کی تکمیل کے لیے بصری نظریات کا سہارا لیتی تو شاید ابھی تک پاگل ہو چکی ہوتی یا خودکشی کر لیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گرد و پیش کو من کی آنکھ سے دیکھتی ہیں؟ میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ بالکل غلط۔ ارد گرد ہے کیا جس کو من کی آنکھ سے دیکھا جائے؟ سطحی سوچ اور سطحی ترجیحات رکھنے والے کھوکھلے لوگوں کے لیے اتنی گہرائی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ برجستہ بولی۔ کتنا مکمل نظریہ ہے آپ کا! میں بے اختیار اسے داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ غلط، وہ بول اٹھی۔ یہ نظریہ مکمل نہیں ہے۔ نظریہ تو ایک اجتماعی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، میری تو انفرادی سوچ ہے۔ اس نظریے کو کامل کہنا ٹھیک نہیں۔ آپ کا نظریہ بے شک آپ کے تخیل کی پیداوار ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ لاشعوری طور پر اس کو مانتے ہیں اور شعوری طور پر سطحی ترجیحات کو اس لیے فوقیت دیتے ہیں کہ آج کی زندگی کے اپنے تقاضے ہیں، اور ترجیحات تقاضوں کی مرہون منت ہوتی ہے، جس طرح ایجادات ضروریات کی مرہون منت ہے۔ میں پرجوش انداز میں کہتا چلا گیا۔
بہت خوب، آپ کی سوچ واقعی لائق تحسین ہے، وہ بولی۔ اس سے پہلے میں اسے کوئی جواب دیتا میرا موبائل فون بج اٹھا۔ دوسری طرف قمر تھا۔ کہاں ہو بھائی؟ میں اس وقت پارک میں ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں گھر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ شاہدہ بھابھی کی روانگی مبارک ہو، وہ بولا۔ خیر مبارک۔ اچھا میں گھنٹے 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا۔ خدا کی پناہ، کیا تم نے وہاں ریوڑیاں لگا رکھی ہیں؟ میں تمہیں 25 منٹ دیتا ہوں، ورنہ خالہ جان کے ہاتھ کا بنا ہوا سارا کھانا میں چٹ کر جاؤں گا، اور جو کچھ بچ جائے گا شاپر میں ڈال کر سعدیہ کے لیے لے جاؤں گا، اور تمہیں لیٹ آنے کے عوض بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ وہ باقاعدہ دھمکی دے کر بولا۔ اوکے بابا، آدھے گھنٹے میں حاضر ہو جاتا ہوں، میں نے اسے جان چھڑاتے ہوئے کہا اور موبائل بند کر دیا۔ مجھے کسی کام میں قمر کی مداخلت پہلی دفعہ ناگوار گزری تھی۔ یہاں سے اٹھنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ہماری گفتگو ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ دوست کا فون تھا، میں نے اسے مت کرنا مناسب سمجھا۔ میرا انتظار کر رہا ہے، کل انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ سے، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ جواباً اس نے انشاءاللہ اور اللہ حافظ کے ہی کلمات ادا کیے۔ میں آدھے گھنٹے سے پہلے ہی گھر پہنچ گیا تھا۔ 10 منٹ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد کھانے کی میز پر پہنچ گیا۔ پارک میں تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ قمر نے بغیر تمہید کے ہی سوال داغ ڈالا۔ ایک لڑکی تھی، میں نے جواب دیا۔ میرے اس جواب پر امی، نادیہ اور قمر تینوں کا رد عمل مختلف تھا۔ امی نے چونک کر حیرت سے میری طرف دیکھا تھا، قمر نے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی تھی، جبکہ نادیہ کا رنگ یہ بات سن کر متغیر ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات سے اس کے ایسے رد عمل کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ میں نے بھی زمانہ دیکھا تھا اور یہ بات جانتا تھا کہ کیسے موقعوں پر رنگ اس طرح تبدیل ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ امی کے رد عمل نے بھی مجھے حیران کیا تھا، کیونکہ میری طرف حیرت سے دیکھنے کے بعد انہوں نے نادیہ کی طرف بھی کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ یہ نادیہ وہی تو نہیں جس کی شادی امی مجھ سے کروانا چاہتی تھی، لیکن امی کی یہ خواہش میرے لالچ کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ بات آہستہ آہستہ میرے ذہن میں واضح ہوتی گئی۔ شاہدہ کی وجہ سے امی نے مجھے ہمیشہ ڈانٹا تھا۔ پاکستان آنے کے بعد جب بھی میں دبے لفظوں میں شاہدہ کو طلاق دینے کی بات کرتا، امی مجھے ڈانٹتی تھی، لیکن اس بار انہوں نے میرے ارادے کی تائید کی تھی اور شاہدہ کو طلاق دینے سے منع نہیں کیا تھا۔ یہ سب سوچنے کے دوران میں اپنی پلیٹ میں کھانا بھی ڈالتا رہا۔ مجھ سے دوبارہ کسی نے یہ استفسار نہیں کیا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ واہ امی جان، واہ کیا کھانا بناتی ہیں آپ، میں نے ہمیشہ کی طرح امی کے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ واقعی بہت اچھا ہے، امی نے گویا غیر یقینی نظروں سے ہمیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں خالہ جان، اتنا اچھا ہے کہ جی چاہتا ہے ہمیشہ یہی کھانا ملتا رہے۔ قمر جلدی سے بول پڑا۔ اور میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں اب ہمیشہ یہی کھانا ملے گا، امی نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ویسے ڈر رہی تھی نادیہ بیٹی، دیکھو ان لوگوں نے تمہارے کھانے کی کتنی تعریف کی۔ امی پاس بیٹھی نادیہ سے مخاطب ہو کر بولی تو وہ جھیم گئی۔ کیا؟ میرے اور قمر کے منہ سے بے اختیار نکلا تو امی کے ساتھ ساتھ نادیہ بھی ہنس دی۔ پھنس گئے سنی بیٹا اب تم، قمر نے آہستہ سے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو ہم دونوں کمرے میں آ گئے۔ قمر حسب معمول بے تکلفی سے میرے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ وہی لڑکی تھی جو اندھی ہے؟ قمر نے پوچھا۔ وہی تھی، میں نے اقرار کیا۔ کتنی دیر بیٹھے رہے آپ لوگ؟ وہ پوچھنے لگا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ۔ اس کے بعد میں نے ساری باتیں لفظ بلفظ دہرا دیں، بلکہ جو معلومات مجھے ناریل بیچنے والے لڑکے نے دی تھیں وہ بھی میں نے قمر کو بتا دیں۔ اوہو تو یہ بات ہے، کوئی محبت کا چکر لگتا ہے، وہی پرانے زمانے والا عشق، لیلا مجنوں، سوئنے مہنوال، سسی پنو، مرزا صاحبہ اور وامق عذرا والا عشق۔ قمر نے عاشق و معشوقات کی ساری تاریخی دہرا دی۔ نام کیا بتا رہی تھی اپنا؟ سوری یار، اس نے تو اپنے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتایا، میں نے جھوٹ بول دیا۔ رہے نا تم وہی گامڑ کے گامڑ، قمر غصیلے لہجے میں بولا۔ حضرت اپنا تمام شجر نسب 100 نسلوں تک بتا کر آ گئے اور لڑکی کا نام تک نہیں پوچھا، واہ۔ چھوڑ بھی دو یار، اب تو پتہ چل ہی جائے گا سب کچھ، مگر رفتہ رفتہ، میں نے دفاعی انداز میں کہا۔ خاک چلے گا، تم کیا کوئی اخبار نویس ہو جو وہ تمہیں ساری کہانی من و عن بتا دے گی؟ میں بے شک اخبار نویس نہیں ہوں، لیکن میرا یقین ہے کہ وہ ضرور بتا دے گی، میں بولا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گی؟ میرے وجدان نے، میں نے کہا۔ اس کے سینڈل کا نمبر ملحوظ خاطر رکھیو۔ قمر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مدرانہ شفقت اپنے لہجے میں سپوتے ہوئے بولا تو میں ہنسنے لگا۔ سینڈل والا زمانہ گیا دوست، یہ چیزیں دونوں طرف 20 سال تک نظر آتی ہیں، 25 سال کے بعد خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ وہ اور میں دونوں 30واں سال تو جلدی ہی چھو لیں گے۔ میں نے کہا۔ تمہارے گلے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے تمہیں زیادہ باتوں اور سگریٹ نوشی سے منع کیا تھا اور تم ان دونوں ہدایات کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ قمر نے میرے ہاتھ میں سگریٹ اور مجھے فر فر بولتے دیکھ کر تنبیہ کی۔ کچھ نہیں ہوتا، ابھی آپریشن کو 2 سال ہے، 3 ہفتے تک پرہیز کیا تھا بہت۔ میری بات سن کر قمر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم جانتے ہو کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے؟ ہاں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے پاس اور کوئی نیا موضوع نہیں ہے، اسی لیے یہ بتاؤ کہ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اچھی ہیں، وہ بولا۔ اب ہلکی پھلکی غذا کھانا بھی شروع کر دی ہے، صبح انشاءاللہ ان کی عیادت کے لیے تمہارے ساتھ ہی چلوں گا، میں نے کہا۔ بسد شوق۔
आप सोने की सोचिए। सियाने कहते हैं जल्दी सोना और जल्दी उठना तंदुरुस्त और तवाना रहने के बेहतरीन असूलों में से एक है। कमर बड़ों की तरह समझाते हुए बोला और ये कहने के बाद वो तकिया बाजू में दबाकर मेरे बेड पर लेट गया। मैं भी इसके साथ ही दराज हो गया। हम दोनों में इंसियत इतनी ज़्यादा थी कि एक दूसरे के साथ सोने में बिल्कुल आर महसूस नहीं करते थे। बल्कि इससे ज़्यादा हैरत की बात क्या होगी कि शायदा की मौजूदगी में भी वो कभी कभी मेरे घर ठहर जाता और शायदा अम्मी जान के कमरे में जाकर सोती। हमारे अज़दवाजी ताल्लुक़ का एक मनफी पहलू था। सुबह नाश्ते की मेज़ पर अम्मी ने मुझे इतला दी कि घर की दूसरी मंजिल के 2 कमरे नौकरों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। ऊपर वाली मंजिल में भी 5 कमरे थे। इस तरह कुल 10 कमरे बनते थे। अब नीचे खाली होने वाला एक कमरा लाइब्रेरी में तब्दील करने का इरादा था। मेरी अम्मी रिवायती जागीरदारियों की तरह अनपढ़ ना थी बल्कि ग्रेजुएट थीं, जबकि मरहूम वाले साहब ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में एमए किया हुआ था। मैं अगर कनात पसंदी से काम लेता तो विरसे में मिलने वाली दौलत ही बहुत थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। मेरी एक ही बहन थी जिसका इंतकाल बचपन में एक शदीद बीमारी में मुब्तला होकर हो गया था, लेकिन मेरे लालच ने हमेशा मुझे कनात पसंदी से रोके रखा था। आज नाश्ता भी नादिया ने ही बनाया था और गलती से मैं फिर नाश्ते में बनी हुई पूरी और हलवे की तारीफ़ कर बैठा और रात वाली ही मज़ाहिया सूरत हाल पैदा हो गई थी। अगले चंद दिनों में जो बात मैंने महसूस की वो ये थी कि नादिया एक खामोश दबल लेकिन हद से ज़्यादा हसास लड़की थी। अपने काम से काम रखती थी। इसने एक दफ़ा भी मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जो पैगामात मुझे इसकी आंखों में नज़र आते थे वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। दूसरी तरफ अम्मी भी ढके छुपे लफ्ज़ों में इसकी कुछ और ही अंदाज में तारीफ़ करती रहती थी। बेटा, इसने फर्स्ट डिवीज़न में ग्रेजुएशन किया था, 2 साल घर बैठी रही, अब मैं इसे लेकर यहाँ आई हूँ और इसका दाखिला तुमने यूनिवर्सिटी में करवाना है। अम्मी ने एक दिन गोया मुझे आगाह किया और मैंने इनसे वादा कर लिया कि मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। कुछ दिनों की कोशिशों के बाद इसको कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। इसकी खुशकिस्मती थी कि दाखिले इन दिनों ही शुरू हुए थे। इसको डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस में दाखिला मिला था, जबकि वो उर्दू में दाखिला लेना चाहती थी। इस काम के साथ साथ मैं शाम को बाकायदगी से सवेरा से भी मिलने जाता रहा। मैं जब तक इससे ना मिलता मुझे पूरा दिन बेचैनी सी रहती थी। वो बहुत ही फ़लसफ़ियाना बातें करती थी और मुझसे बहुत मानूस हो गई थी। हम कभी कभी एक दूसरे से अपने मौजूदा मसाइल भी शेयर कर लेते थे। मैंने अपने बारे में झूठ सच मिलाकर इसे बहुत कुछ बता दिया। अलबत्ता शायदा के बारे में सच सच बता दिया था, जबकि इसने मुझे इतना बताया था कि इसने फ़लसफ़े में एमए कर रखा है। इसका एक भाई और एक बहन है, दोनों शादीशुदा हैं। बहन इससे छोटी है और सवेरा खुद गैर शादीशुदा थी। इसकी दोनों आंखें रोशनी से क्यों महरूम थी, ये बात मेरे पूछने पर भी इसने नहीं बताई थी। अलबत्ता इस दौरान हम अच्छे दोस्त ज़रूर बन गए थे। उस दिन फरवरी की 14 तारीख थी। पार्क में गुलाब के फूलों की बहुत बहुतायत थी। वो वैलेंटाइन डे था। मैंने गुलाब के ढेर सारे फूल लिए। मैं ये सारे फूल सवेरा को देना चाहता था। मैंने इसे आज जल्दी आने का कहा था, लेकिन इसने माजरत कर ली कि वो 4:30 बजे ही आएगी। यही इसके आने का टाइम था। मैं इसके आने से पहले ही जाकर पार्क में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो भी दूर से आती दिखाई दी। आज इसके कंधे पर बैग नहीं लटक रहा था, बस सिर्फ हाथ में वही सूखा हुआ गुलाब था जो हमेशा इसके पास नज़र आता था। वैलेंटाइन डे मुबारक हो। मैंने सलाम दुआ के बाद इसको मुबारकबाद दी। खैर मुबारक, आपको भी ये दिन मुबारक हो, वो बोली। मैं जानता था कि इसने जानबूझकर वैलेंटाइन डे का नाम नहीं लिया। इसे अंग्रेज़ी त्योहारों से चिढ़ थी। मैं आपके लिए इस मौके पर कुछ फूल लाया था, मैंने कहा। ज़ही नसीब, लेकिन सनी मैं आपके खुलूस से लाए हुए ये फूल नहीं ले सकती, वो अफसरदगी से बोली। क्यों भई? माना कि सुर्ख गुलाब मोहब्बत करने वाले लोग एक दूसरे को देते हैं, लेकिन दोस्त भी तो एक दूसरे को दे सकते हैं। मेरे नज़दीक रंगों के झूठे मयारात कोई मायने नहीं रखते। मुझे इसके गुलाब कबूल ना करने पर बहुत दुख हुआ था। सवेरा, तुम्हारा ही तो ये नज़रिया है कि रंग धोखा होते हैं। असल चीज़ वो एहसास होता है जो इनकी पसंदीदगी का महरक होता है। तुम गलत समझे हो सनी। मैं बेतकल्लुफ़ी से बात कर रहा था तो वो भी इसी तरह मुखातिब हुई। इसने पहली दफ़ा मुझे तुम कहा था और बात करते करते मैंने भी पहली दफ़ा ही इसे तुम कह दिया था। यानी आज से हमारी बेतकल्लुफ़ी का आगाज़ हो चुका था। पिछले 1 महीने से हमने एक दूसरे को आप कहकर ही मुखातिब किया था, लेकिन जब हमारे दरमियान थोड़ी सी रंजिश पैदा हुई तो तकल्लुफ़ की आखिरी दीवार भी ज़मीन बोस हो गई। सनी, तुम्हारा खुलूस अपनी जगह, लेकिन मैं फूल नहीं ले सकती। मेरे लिए एक यही फूल बहुत है। इसने टटोल कर अपनी गोद से फूल उठाया और आंखों से लगा लिया। इसकी खूबसूरत आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। सॉरी सवेरा, मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा। मुझसे इसके आंसू नहीं देखे जा रहे थे। नहीं सनी, रोना कोई अनोखी बात नहीं, बस आंसुओं की नौयत मुख्तलिफ होती है। देखने वाली आंख तो सिर्फ इतना देखती है कि कोई रो रहा है, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि दिल से लेकर आंख तक आंसू का सफ़र कितना तकलीफ देह होता है। आंसू जब आंख से निकल जाता है तो जैसे तकलीफ से निजात मिल जाती है। सवेरा, अगर एक रिक्वेस्ट करूँ तो, मैंने इसकी तरफ देखते हुए इल्तिजाइया लहजे में कहा। बोलो सनी, लेकिन कोई ऐसी बात करना जो मेरे बस में हो, वो आंसू पोंछते हुए बोली। सवेरा, मैं तुम्हारा दुख जानना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि तुमने आज तक किसी गैर से ये दुख शेयर नहीं किया होगा।
مگر اب ہم غیر نہیں دوست ہیں۔ یقین جانو سویرا، میں تمہاری ذات پر بھی سویرا ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ غم کی شام کب تک اوڑے پھرتی رہو گی؟ میرا لہجہ بھی آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو گیا تھا۔ شاید تب تک اسے سنبھال رکھوں جب تک اس پھول سے خوشبو ختم نہیں ہو جاتی۔ اس نے پھول میری طرف بڑھا دیا۔ واقعی اس سے کسی تازہ پھول سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی تھی، حالانکہ وہ بالکل سوکھ چکا تھا۔ اس پھول کو آج تک میں نے اور صرف زہر نہیں چھوا ہے۔ میں اسے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتی۔ رات کو جب سوتی ہوں تو پھر بھی یہ میرے پاس ہوتا ہے، وہ بولی۔ سحر اس کی چھوٹی بہن کا نام تھا۔ یہ حقیقت پسندی تو نہ ہوئی؟ میں نے کہا۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ سب کچھ حقیقت ہے، لیکن میں اب شرابوں کے پیچھے بھاگنے کی عادی ہو چکی ہوں۔ شرابوں کا انجام بھی پتہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ صرف آغاز پتہ ہے جو خوابوں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر خواب اور شراب لازم و ملزوم ہیں تو خواب دیکھنے چھوڑ دو۔ مجھے دیکھو، ایک خواب کی تکمیل کے لیے کتنی محرومیاں سمیٹ کر وطن واپس آیا ہوں۔ میں دکھ سے بولا۔ خواب دیکھنے چھوڑ دوں یعنی سانس لینا چھوڑ دوں؟ خواب اور امید دونوں کا دامن تھام کر ہی اب تک میں جیتی آئی ہوں۔ دونوں کو زندگی سے نکال کر میرے پاس کیا بچے گا؟ ایک ہی راستہ جو قبرستان کو جاتا ہے۔ وہ اپنا ناخن کھرچتے ہوئے بولی۔ مجھے تو بتا دو، کون سے خواب ہیں تمہارے؟ میرا لہجہ ایک دفعہ پھر التجائیہ ہو گیا۔ خواب لفظوں میں ڈھل نہیں سکتے، کاش آنکھیں پڑھا کرے کوئی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے شعر پڑھا۔ تمہاری آنکھیں تو پڑھ لوں سویرا، لیکن مجھے عنوان تو بتا دو۔ تمہاری آنکھوں میں سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، لیکن عنوان کے بغیر میں کیسے کوئی نتیجہ اخذ کروں؟ طوفان آنے کے بعد جس طرح سمندر پرسکون ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہاری آنکھوں میں خاموش اور پرسکون موجیں نظر آتی ہیں، لیکن ان پر ٹوٹے پھوٹے بجرے بھی تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے خالص فلسفہ بولا تھا۔ وہ سفر ہی ایسا تھا جس میں یہ سب کچھ ہونا تھا، اور یہ سفر بھی ویسا ہی ہے جس پر اب میں اکیلی چل رہی ہوں۔ وہ بہت مبہم گفتگو کرتی تھی، بہت مشکل تھی، پڑھنے میں آسان، سمجھنے میں مشکل۔ ایسی ہی باتیں کرتے ہمارے 3-4 گھنٹے گزر جاتے تھے، لیکن مجھے امید تھی ایک نہ ایک دن وہ ضرور اپنے دکھ مجھ سے بیان کرے گی۔ میں بہت پریشان رہنے لگا۔ اگلا 1 مہینہ بھی اسی طرح گزرا۔ ہم مختلف موضوعات پر بات کیا کرتے تھے، لیکن اس نے ابھی تک اپنے بارے میں کچھ اور نہیں بتایا تھا۔ اس دوران شاہدہ کے طلاق کے مطالبے پر میں نے اسے طلاق بھجوا دی۔ شادی کے موقع پر سیٹھ نجم نے 25 لاکھ روپے مہر کی رقم رکھی تھی۔ اس وقت میری مالی حالت کے پیش نظر یہ بہت بڑی رقم تھی۔ سیٹھ نجم نے یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا تھا، لیکن اب میرا بزنس اور ورثے کی جائیداد کروڑوں میں تھی، اسی لیے 25 لاکھ روپے میرے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے۔ مجھے شاہدہ کو طلاق دے کر کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ اب میری زندگی سے ایک بہت بڑی تلخی نکل چکی تھی۔ میں بزنس کے ساتھ ساتھ گھر پر بھی بھرپور توجہ دینا شروع ہو گیا تھا اور باقاعدگی سے پارک میں بھی جاتا تھا۔ کبھی کبھی قمر بھی میرے ساتھ ہوتا۔ اس دوران ایک بات میں نے محسوس کی کہ نادیہ میرے بہت قریب آ چکی تھی۔ میرے کمرے کی تمام سیٹنگ، صفائی، میرے کپڑوں کا خیال سب وہی کرتی۔ ناشتہ اور شام کا کھانا بھی وہی بناتی تھی۔ امی کی بھی خدمت بالکل سگی بیٹیوں کی طرح کرتی۔ وہ ہر وقت مجھے چور نظروں سے بھی دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن شام کو میں نے پارک جانے کے بجائے جلد گھر آ گیا تو امی مجھے اوپر ٹیرس پر لے گئیں۔ شاید کچھ ضروری بات تنہائی میں کرنا چاہ رہی تھیں۔ نیچے تو ملازم اور نادیہ بھی ادھر ادھر آتے جاتے رہتے۔ ہم دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے تو امی میرا ہاتھ پکڑ کر بولیں، بیٹا، نادیہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب امی؟ میں فوراً ہی بولا، جبکہ میری چھٹی اس نے فوراً خطرے کا الارم بجانا شروع کر دیا تھا۔ بیٹا، یہ برسوں سے تمہارے نام پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ بہت پہلے تمہارے لیے مانگ لیا تھا، لیکن تم نے جب بغیر اطلاع دیے شادی کر لی تو ان لوگوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ تمہاری خالہ اور خالو فوراً کراچی آ گئے اور مجھ سے تمہاری شادی کی خبر کی تصدیق چاہی۔ جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ واقعی یہ سب کچھ سچ ہے تو تم تصور نہیں کر سکتے کہ ان پر کیا بیتی تھی۔ میرا بھی صدمے سے برا حال تھا۔ وہ دونوں چپ چاپ اٹھ کر چل دیے۔ میں نے روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھ سے مزید کوئی بات نہیں کی۔ پھر مجھے تمہارے ماموں نے فون کر کے بتایا کہ نادیہ نے زہر کھا لیا تھا، لیکن بروقت اسپتال لے جانے کی وجہ سے وہ بچ گئی۔ واقعی امی، نادیہ نے زہر کھا لیا تھا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹے، نادیہ گزشتہ 10 سال سے تمہارے نام پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جو انگوٹھی تم اس کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو، یہ میں نے اسے تمہاری شادی سے 2 سال پہلے پہنائی تھی۔ امی انکشاف پر انکشاف کیے جا رہی تھیں، وہ پھر گویا ہوئیں۔ اس دفعہ جب میں گاؤں گئی تو ساری برادری ناراض تھی، کیونکہ تم نے روایات کی شدید خلاف ورزی کی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے سب لوگوں کو مطمئن کیا ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نادیہ کی شادی تم سے کر دی جائے۔ تمہیں ایک سچا اور مخلص جیون ساتھی چاہیے، جبکہ مجھے ایک بیٹی چاہیے۔ بیٹا، میں یہی سمجھوں گی کہ آمنہ زندہ ہو کر پھر گھر آ گئی ہے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آمنہ میری چھوٹی بہن کا نام تھا۔ میں اٹھ کر امی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی پلیز روئیے مت، روحان سے لہجے میں بولا۔ بیٹا، میری بات کی لاج رکھنا، امی التجا کر رہی تھیں۔ امی، میری زندگی بھی آپ کی ہی ہے۔ میں نے پہلے ہی آپ کا بہت دل دکھایا ہے، مجھے معاف کر دیں امی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں نے امی کے پاؤں پکڑ لیے، میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا۔
آنسوؤں کی جڑی کے پار مجھے نادیہ کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ٹیرس کے دروازے پر کھڑی تھی اور دوپٹہ منہ پر رکھ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ امی نے اسے بھی اپنے قریب بلا لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کا ہاتھ ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ فرتے خوشی سے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ دوسرے دن میں نے تمام صورتحال قمر کو بتا دی اور اس سے مشورہ مانگا۔ یار، میرا خیال ہے کہ نادیہ جیسی بیوی تمہیں مشکل سے ہی ملے گی۔ ڈرو مت، ماں کا کہا مان لو۔ وہ جیسے میری ہمت بندھاتے ہوئے بولا۔ لیکن یار، تمہیں اصل صورتحال کا نہیں پتہ۔ میں دو انتہاؤں۔ میری بات قمر نے کاٹ دی۔ کوئی لیکن ویکن نہیں۔ نادیہ سے شادی کر کے تمہاری ساری ازدواجی محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا اور والدہ کے دل دکھانے کا کفارہ بھی تم اس طرح ادا کر سکتے ہو۔ قمر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس شام وہ میرے ساتھ پارک میں بھی گیا۔ سویرا نے قمر کی موجودگی کا کبھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ قمر چپ چاپ ہماری باتیں سنتا رہتا تھا۔ البتہ کسی بارے میں اس کی رائے معلوم کی جاتی تو وہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کی تائید یا تردید کر دیتا تھا۔ آج تم کچھ پریشان لگ رہے ہو سنی، سویرا نے میرے بولنے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ابھی تک تو ہم نے بات ہی شروع نہیں کی۔ میرا وجدان کہہ رہا ہے جب بھی قمر بھائی تمہارے ساتھ آتے ہیں تو تمہارے لہجے اور باتوں دونوں سے پریشانی جھلک رہی ہوتی ہے، وہ پورے یقین سے کہہ رہی تھی۔ بہترین قیافہ ہے تمہارا، میں نے اسے داد دی۔ کبھی اس پہلو پر تم نے سوچا ہے کہ ہم دونوں بالفاظ دیگر ایک مرد اور عورت اکٹھے بیٹھے ہیں، دیکھنے والے کیا سمجھتے ہوں گے، کیا سوچتے ہوں گے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ دیکھنے والے پیر منگل یا بدھ کی نظر سے دیکھیں گے۔ قمر نے خواہ مخواہ کا جملہ لگایا تو میں کھلکھلا کر ہنس پڑا، جبکہ سویرا کے چہرے پر بھی ہلکی مگر اداس سی مسکراہٹ دکھائی دی۔ پچھلے تمام عرصے کے دوران وہ اتنا بھی نہیں ہنسی تھی کہ مجھے اس کے دان بھی کم از کم آدھے آدھے تو نظر آتے۔ مگر میری بات کا اس نے بہت مدلل جواب دیا۔ کچھ توقف کے بعد ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے شیکسپیئر نے اپنی 60ویں سالگرہ پر کیا کہا تھا؟ نہیں پتہ، میں نے اعتراف بے خبری کیا۔ اس نے کہا تھا کہ آج تک مجھے اس احساس نے ترقی سے روکے رکھا کہ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ آج 60 برس دنیا میں گزارنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگوں کے پاس ایک دوسرے کو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ وہ مزاح کے خیز انداز میں بولی۔ پرفیکٹ، میں نے فوری کہا۔ امپرفیکٹ، یہ بات غلط ہے، وہ ہمیشہ سسپینس پیدا کر دیتی تھی۔ کیوں امپرفیکٹ کیوں؟ میں نے احتجاج کیا۔ اس لیے امپرفیکٹ کہ شیکسپیئر نے یہ بات مغربی طرز معاشرت کے تناظر میں کی تھی۔ اس سے مادیت پرستی کو لوگوں کی مصروفیات سے تشبیہ دی تھی، لیکن یہاں معاملہ بڑی حد تک الٹ ہے۔ لوگ مادیت پرست ضرور ہیں، لیکن دوسروں پر تنقید اور نکتہ چینی کے لیے بھی ان کے پاس بہت سا وقت ہوتا ہے۔ وہ کسی اسکالر کے انداز میں بولی تو اس بار بھی مجھے اس کی رائے سے اتفاق کرنا پڑا۔ لوگ جو کچھ کہیں کہنے دو۔ لوگوں کا کام ہی تنقید ہے، چاہے وہ عملاً اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن ان کی نظروں میں تنقید ضرور ہوتی ہے۔ لگتا تھا یہ بات گویا اس کے تجربے کا نچوڑ پیش کر رہی ہو۔ اللہ نے اسے آنکھوں کی بصارت سے محروم تو کر دیا تھا، لیکن دل کی بصیرت اس کی رہبر تھی۔ کتنی اچھی باتیں کرتی تھی وہ، بہت اچھی اور حقیقت پسندانہ۔ آہستہ آہستہ قمر بھی اس کی باتوں کا پرستار ہو گیا تھا۔ سنی، کل جلدی آنا۔ جاتے سمے وہ خاص طور سے کہنے لگی۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں اور میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی افسردگی تھی۔ وقت بہت کم ہے کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ بتایا نا، کل سب کچھ بتا دوں گی، کل جلدی آ جانا، وہ اصرار کرتے ہوئے بولی۔ باتیں کرتے کرتے کافی دیر ہو چکی تھی، اسی لیے ہم اس کو خدا حافظ کہہ کر باہر آ گئے۔ میرے ذہن میں بار بار سویرا کے یہ لفظ گونج رہے تھے کہ کل جلدی آنا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میرا دل آج صبح سے عجیب عجیب اندیشوں میں الجھا ہوا تھا۔ سویرا کی بات نے بہت پریشان کر دیا تھا۔ صبح سے عجیب سی کیفیت تھی، بالکل جون ایلیا والی کیفیت تھی۔ شاید اسی کیفیت سے گزر کر انہوں نے یہ شعر لکھا تھا کہ نہ جانے کیا ہے ہونے کو، جی چاہتا ہے بہت رونے کو۔ گھر پہنچا تو دل دھک سے رہ گیا۔ پورے گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ نعمت خان کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ نعمت خان ہمارا پرانا چوکیدار تھا۔ یہ گھر لینے سے پہلے وہ گاؤں والی حویلی میں رہتا تھا، جبکہ امی پرانے گھر میں رہتی تھی جسے میں نے وطن واپس آتے ہی بیچ دیا تھا۔ کیا ہوا نعمت خان، خیریت تو ہے؟ میں نے نعمت خان سے پوچھا۔ صاحب مالکن کو دل کا دورہ پڑا ہے اور ڈاکٹر صاحب بھی آیا ہوا ہے۔ میں بھاگم بھاگ امی کے کمرے میں پہنچا۔ امی ہوش میں تھیں، جبکہ ڈاکٹر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ امی دل کی مریضہ تھی، ایک دفعہ ان کا بائی پاس بھی ہو چکا تھا، لیکن اتنے سال بعد پھر اسی مرض نے انہیں آن گھیرا تھا۔ رو رو کر نادیہ کا برا حال تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جاتے ہوئے ڈاکٹر نے مجھے الگ لے جا کر یہ بات بتائی تھی کہ اگر پرہیز اور علاج باقاعدگی سے نہ کیا گیا تو اگلا اٹیک امی کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ امی کو ہاسپٹلائز ہونے کا مشورہ دے رہا تھا اور امی اس کے لیے تیار نہ تھیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اگلا حملہ اتنی جلدی ہو جائے گا۔ رات 11 بجے تک امی سوئی رہیں، جبکہ میں اور قمر لان میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ 11:30 بجے نادیہ نے آ کر بتایا کہ امی مجھے بلا رہی ہیں۔ بیٹے مجھ سے ایک وعدہ کرو، انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ کیسا وعدہ امی؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔
میری زندگی کا کچھ نہیں پتا کب ختم ہو جائے، لیکن میری بات کی لاج رکھنا، میری نادیہ کو اب کوئی دکھ نہ دینا، یہ تمہاری امانت۔ باقی لفظ امی کے منہ میں ہی رہ گئے اور ان کی گردن ڈھلک گئی۔ ان کو پھر دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ قمر نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا، لیکن جانے والوں کو کون روک سکتا ہے۔ ڈاکٹر بھی آ گیا، لیکن ڈاکٹر بھلا کب رضائے الہی کے بنا زندگی دے سکتا ہے؟ مجھے اتنا یاد تھا کہ میرا سر چکرایا اور میں گر گیا تھا، نہ جانے کتنی دیر بے ہوش رہا۔ امی کی تدفین تک سب رشتہ دار آ چکے تھے۔ امی کی وفات نے میری کمر توڑ دی تھی۔ مجھ سے زیادہ برا حال نادیہ کا تھا۔ وہ امی کو خالہ کے بجائے امی کہتی تھی۔ اس دوران قمر اور اس کے گھر والے ہم دونوں کی دلجوئی کرتے رہے۔ میرا آخری سہارا بھی چھن گیا تھا۔ اس دنیا میں امی ہی میرا سب کچھ تھی، سو وہ بھی چلی گئی تھی۔ نادیہ کی امی زرینہ خالہ اور وہ خود دونوں میرے پاس ہی رک گئی تھیں۔ وقت گہرے سے گہرے زخم کو بھی منمل کر دیتا ہے، سو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ 2 مہینے کے بعد میں نے آفس میں باقاعدگی سے بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ میری غیر حاضری کے دوران قمر نے تمام بزنس کی دیکھ بھال بہت اچھی طرح کی تھی۔ حالات پھر ایک دفعہ معمول پر آ گئے تھے۔ بس اتنا فرق ضرور تھا کہ امی کے بغیر زندگی ادھوری ادھوری لگتی تھی۔ آج ایک دفعہ پھر میں سویرا کے سامنے پارک میں بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس نے 2 مہینے پہلے کل جلدی آنے کا کہا تھا، لیکن وہ کل 2 مہینے کے بعد آیا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، چہرہ بھی پھیکا پڑ گیا تھا۔ سنی، اتنی دیر کر دی تم نے، اس نے شکوہ کیا۔ سوری سویرا۔ اور جب میں نے امی کی بیماری اور انتقال کے بارے میں سے بتایا تو وہ بھی آبدیدہ ہو گئی۔ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی سویرا؟ میں نے پوچھا۔ سنی، میں یہ بوجھ اپنے سینے میں رکھ کر نہیں مرنا چاہتی، اسی لیے میں نے بہت مشکل سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اس غم سے آگاہ کر دوں جس نے میری زندگی اور جوانی کو دیمک کی طرح چاٹ لیا۔ وہ آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ خوبصورت اور سڈول ہاتھوں کی رگیں بھی کمزوری کی وجہ سے صاف نظر آ رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ شکریہ سویرا کہ تم نے مجھے اس قابل تو سمجھا، میں بولا۔ سنی، تمہیں شاید اس بات کا پتہ نہ ہو کہ تم سے باتیں کرنے اور تمہارے پاس بیٹھنے کی 2 وجوہات تھیں۔ کون کون سی وجوہات؟ میرے لہجے میں تجسس در آیا۔ تمہارے مجھ سے متعارف ہونے سے پہلے ہی میرا دل چاہتا تھا کہ تم سے بات کروں، لیکن تم کبھی قریب نہیں آئے، اور آواز دے کر بلانے کی میں عادی نہیں ہوں۔ اگر آواز دے کر بلانے کی عادی ہوتی تو شاید وجاہت ابھی تک لوٹ کر میرے پاس آ چکا ہوتا۔ وہ بیچارگی سے اپنی داستانِ غم سنانے لگی۔ وجاہت تمہاری محبت تھا نا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، وہ بولی۔ وجاہت میری عبادت تھا، میری برسوں کی تپسیا تھی، لیکن میں نے اس تپسیا، اس عبادت کی جزا کسی سے نہیں مانگی، حتیٰ کہ خود اس سے بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنا شروع ہو گئی تھی۔ سنی، تم سے اس کی کئی باتیں مشترک ہیں، اسی وجہ سے میرا جی چاہتا تھا کہ تم سے بات کروں۔ اس طرح میں وجاہت کی کئی ہوئی باتوں کی تجدید کر سکتی تھی۔ میں تو اندھی ہوں، لیکن ہزاروں مردوں کی موجودگی میں نے اس لیے تم سے بات کی، تمہاری موجودگی کو محسوس کیا کہ تم سے بالکل وجاہت جیسی خوشبو آتی تھی۔ اس نے بھی ٹیکسٹائلز میں تمہاری طرح MBA کیا ہوا تھا اور وہ باتیں بھی تمہاری طرح ہی کرتا تھا۔ وہ بھی ملک سے باہر چلا گیا تھا، شاید قد کاٹ بھی تمہارے جتنا ہی ہو، وہ حسرت سے بتا رہی تھی۔ عجیب اتفاق ہے، اکثر ایسا ہو جاتا ہے، بہت سی باتیں لوگوں میں مشترک نکل آتی ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم کئی دفعہ میرے بینچ کے سامنے سے گزرے تھے، مجھے ایسا لگا شاید وجاہت گزرا ہے، پھر میں نے سوچا شاید یہ میرے اندھے پن کی وجہ سے ہو، کیونکہ اگر انسان سے قوت بصرت چھن جائے تو دیگر حسیات دوگنا ہو جاتی ہیں۔ بالکل درست، میں نے کہا۔ وجاہت نے تم سے بے وفائی کی تھی سویرا؟ یہ سوال پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے میرے لبوں پر آیا۔ میں تمہیں ساری کہانی سناتی ہوں، پھر تم خود فیصلہ کرنا کہ ہم میں سے بے وفا کون تھا یا ہے، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ تم اصرار کر رہے ہو تو سنو۔ میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ کچھ عرصہ ہوا ابو کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ تھے، جبکہ والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون ہیں۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ بھائی سب سے بڑے ہیں، وہ بھی کالج میں لیکچرر ہیں۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن ہے، سحر نام ہے اس کا، یوں سمجھ لیں درمیان کی ہوں۔ دونوں بہن بھائی شادی شدہ ہیں، بلکہ بھائی تو 2 بچوں کے باپ بھی ہیں۔ میں اور وجاہت ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ ہمارا گھرانہ مکمل طور پر مذہبی سوچ کا حامل ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ پھر میں کیسے کو ایجوکیشن میں پڑھی۔ میرے والد خاصے روشن خیال تھے، انہوں نے ہماری تربیت بہت اچھی طرح کی تھی اور ہمیں ہماری مذہبی حدود و قیود سے مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا۔ جبھی کچھ عام لڑکیوں کے برعکس لڑکوں سے بے تکلف ہونا اور ان سے دوستی کرنے کو میں گناہ کبیرہ سمجھتی تھی۔ اپنے کلاس فیلو سے بھی ایک حد تک بات کرتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی لڑکا میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ میری زندگی میں کئی لوگوں نے آنے کی کوشش کی، لیکن میں نے بری طرح ان کی حوصلہ شکنی کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مردوں کی پیش قدمی اور دوستی کے پیچھے ہوس کا عنصر ہوتا ہے۔ یہ سب تلخ حقیقت ہے، مگر واقعات بتاتے ہیں کہ مردوں نے عورت کو ایک کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ قدیم اور نئے زمانوں کے مردوں میں فرق یہ ہے کہ پرانے لوگ عورت کو مومی مجسمہ سمجھ کر شاہی محل کی زینت بناتے تھے، اور ماڈرن مرد اس کو پلاسٹک کی خوبصورت گڑیا سمجھ کر اپنی لیموزین کی فرنٹ سیٹ پر رکھ دیتے ہیں۔
اسی سوچ نے مجھے مردوں سے الرجک کر دیا تھا۔ یہ خیالات نوعمری سے ہی پنپنے لگے تھے۔ اپنے سگے رشتوں کے علاوہ تمام مردوں سے ایک خوف سا آتا تھا۔ ہمارے کالج کے پرنسپل کا بیٹا بہت ہی آوارہ اور بدمعاش تھا۔ وہ کئی دفعہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن ہر دفعہ اس نے منہ کی کھائی تھی۔ 3 سال تک وہ میرے پیچھے پڑا رہا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں گریجویشن کے دوسرے سال میں تھی۔ کالج انتظامیہ نے ہفتہ طلبہ کے سلسلے میں میوزیکل شو کا انعقاد کیا تھا۔ میں ہال میں اپنی سہیلی راحیلہ کے ساتھ والی نشست پر بیٹھی تھی۔ راحیلہ بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور پرنسپل صاحب کی رشتہ دار بھی لگتی تھی۔ وہ بہت سادہ اور پرخلوص لڑکی لگتی تھی، اس لیے شاید ہماری نبھ رہی تھی۔ جس وقت وہ شو پورے عروج پر تھا، راحیلہ واش روم کا کہہ کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی چھوٹی بہن میرے پاس آئی کہ باجی وہاں آپ کو بلا رہی ہیں۔ آج وہ چھوٹی بہن اور کزن کو بھی ساتھ لائی تھی۔ میں کچھ تذبذب کے عالم میں اٹھی کہ نہ معلوم کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ راحیلہ کی بہن اور کزن تو وہیں ہماری جگہ بیٹھ گئیں اور میں وہاں سے اٹھ گئی۔ اس لمحے میں نے راحیلہ پر اعتماد کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ وہ چالاک لومڑی کے روپ میں سامنے آئی تھی۔ جب میں اس جگہ پہنچی تو وہاں راحیلہ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے باتھ روم چیک کیا، باہر بھی بالکل سناٹا تھا۔ سب لوگ اس وقت شو انجوائے کر رہے تھے۔ میں بہت جلد گھبرا جانے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھ پر اس وقت گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ میں واپسی کے لیے پلٹی تو سامنے پرنسپل صاحب کا بیٹا نوید کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اس کا ایک آوارہ دوست خالد بھی تھا۔ کب تک چھپو گی پھولوں کی آڑ میں؟ وہ آوارہ سے انداز میں خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ میں غصیلے لہجے میں بولی تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب مجھے کسی غیر مرد نے چھوا تھا، وہ بھی اتنے گھٹیا اور قبیح مرد نے۔ میری ساری گھبراہٹ کافور ہو گئی اور میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ مجھے گالیاں دینا شروع ہو گیا۔ ان دونوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا اور دست درازی کی کوشش کرنے لگے۔ اب میرے پاس چیخنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے اپنی عفت و عصمت اپنی جان سے بھی پیاری تھی۔ میں حلق پھاڑ کر چیخی، لیکن دوسرے ہی لمحے خالد نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور گھسیٹ کر مجھے باتھ روم والے بڑے سے ہال کمرے میں لے گیا، اور نوید نے بیرونی دروازہ لاک کر دیا۔ میں جانتی تھی میری چیخ کسی نے نہ سنی ہوگی، کیونکہ اندر کے شور میں کسی نسوانی چیخ کا سنائی دینا ناممکن تھا۔ میں نے مزاحمت جاری رکھی اور ان کو واسطے بھی دیے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، لیکن ان بیڑیوں کی آنکھوں میں ہوس کا سمندر اترا ہوا تھا۔ نوید فرش پر پٹک کر میرے اوپر جھکا تو میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ جواب میں اس نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ زمین پھٹ جاتی، قیامت آتی، نوید اور خالد دونوں پر ایک سایہ لپکا تھا۔ بیرونی دروازہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ اس سائے نے دونوں کو اٹھا کر فرش پر پٹک دیا۔ جب میری آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا چھٹا تو میں نے دیکھا وہ وجاہت تھا جو ان دونوں سے گتم گتا تھا۔ وجاہت نے وہیں پر پڑی ایک ٹوٹی ہوئی کرسی اٹھائی اور دونوں پر دیوانہ وار برسانے لگا۔ دونوں بری طرح چیخنے چلانے لگے، لیکن وہ دو تھے۔ اس کشاکش میں وجاہت بھی کافی زخمی ہوا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اس نے نوید کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، جبکہ خالد نے اسی کرسی کا ٹوٹا ہوا پایا وجاہت کے سر پر دے مارا۔ میری آنکھوں کے سامنے وجاہت کے سر سے خون فوارے کی طرح نکل کر فرش رنگین کرنے لگا اور وہ چکرا کر فرش پر گر گیا۔ میں چیختی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ اتنے میں شو ختم ہو جانے کے باعث کالج انتظامیہ اور بہت سے اساتذہ بھی باہر نکل رہے تھے اور شور سن کر ہمارے پاس ہی آ رہے تھے۔ وجاہت اور نوید دونوں کو اسپتال لے جایا گیا، جبکہ خالد بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ نے میری عزت کی حفاظت وجاہت کو وسیلہ بنا کر کی تھی، اس لیے میں اس کی بہت شکر گزار تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وجاہت نے ہال سے باہر نکلتے وقت مجھے دیکھ لیا تھا اور وہ نہ جانے کس دھن میں میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ شاید میرے والدین کی عزت اسی طرح بچنا تھی۔ یہ معاملہ اخبارات تک پہنچنے سے پہلے ہی دبا دیا گیا۔ البتہ اساتذہ اور دیگر طلباء و طالبات کے دباؤ پر خالد اور نوید کو کالج سے نکال دیا گیا۔ وجاہت نے ان دونوں کو بہت مارا تھا۔ پرنسپل صاحب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں وجاہت کو دھمکیاں بھی دی تھیں اور کالج چھوڑ دینے کا کہا تھا، لیکن وجاہت نے ان کی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ میں ایک ہفتے تک بخار کا بہانہ کر کے کالج نہیں گئی، لیکن پتہ نہیں کس طرح بھائی جان کو اس واقعے کا پتہ چل گیا۔ چونکہ اس واقعے کی تلافی ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے کوئی ایکشن نہ لیا۔ البتہ ایک دن جب میں لان میں بیٹھی ہوئی تھی، بھائی جان کی آلٹو کار گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ پیسنجر سیٹ سے اترنے والی شخصیت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ وجاہت تھا۔ وجاہت، وہ بھی ہمارے گھر میں! مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے کبھی بات نہیں کی تھی کیونکہ وہ کامرس کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں آرٹس کی، لیکن میں نے اکثر سر راہ اس کو اپنی طرف ہی دیکھتے ہوئے پایا تھا۔ عام لڑکوں کے برعکس مجھے اس کا دیکھنا برا نہیں لگتا تھا، لیکن بہت اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ بھائی اسے لے کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب گھر والے ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ بھائی نے بتایا کہ یہی ہمارا وہ محسن ہے جس نے سویرا کو گنڈوں سے بچایا تھا۔
ابو جب حیات تھے امی ابو دونوں نے اس کو بہت دعائیں دیں اور اس طرح بہت جلدی وہ ہمارا فیملی ممبر بن گیا۔ بھائی جان کو تو جیسے چھوٹا بھائی مل گیا تھا، اب وہ جب جی چاہے ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ سیر بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، جبکہ میں بھی اس کی بہت ممنون احسان تھی۔ اس کے کردار کی وجہ سے مردوں کے لیے میرے دل سے کچھ کدورت کم ہو چکی تھی۔ اب میں سمجھ رہی تھی کہ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ سیر مجھے چھیڑا کرتی تھی، باجی تمہارے لیے وجاہت بھائی سے اچھا رشتہ اور کوئی نہیں ہے، دیکھو نا ابو امی اور بھائی ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، بکواس نہیں کیا کرو۔ میں اسے ٹوک دیتی تھی، کیا بات کرتی ہیں باجی، اتنے سویٹ ہیں وہ، دیکھا نہیں غور سے، کتنے خوبصورت ہیں، بالکل تمہاری طرح، خوب جوڑی سجے گی، وہ بہت ارمان سے کہتی اور میں اسے بری طرح جھاڑ دیتی۔ کسی وقت تو یہ فضول بکواس بند کر دیا کرو۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی تو وہ مجھ سے گھنٹوں روٹھی رہتی۔ وجاہت ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے گھر آ جاتا۔ ندیم بھائی اور وہ اچھے دوست بن چکے تھے، میں بھی اس سے ہلکی پھلکی بات چیت کر لیتی تھی۔ وہ بہت فصیح و بلیغ گفتگو کرتا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ میری طرف وہ کچھ اور ہی انداز سے دیکھتا ہے، جس سے میرے دل میں بھی کچھ اتل پتل شروع ہو جاتی، لیکن پھر بھی میں مطمئن تھی۔ مجھے اپنے آپ پر یقین تھا کہ مجھ سے ایسی کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی جس سے میرا ضمیر مجھے ملامت کرے یا وہ میرے اصولوں کے منافی ہو۔ وجاہت سراپا وجاہت تھا۔ امی نے بھی مجھ سے ڈھکے چھپے لفظوں میں وجاہت کے بارے میں میری رائے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں نے وجاہت کو اس انداز سے سوچا ہی نہ تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا میں اس کے سامنے آنے سے کتراتی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی متلاشی نظریں مجھے ہی ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ وقت پر لگائے اڑ رہا تھا، 1 سال کا پتہ ہی نہ چلا اور میں نے فرسٹ ڈویژن میں گریجویشن کر لیا۔ رزلٹ والے دن وجاہت ہمارے گھر مٹھائی لے کر آیا، کیونکہ یونیورسٹی میں اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس دوران بھائی کی شادی بھی ہو گئی اور ذکیہ بھابھی ہماری تیسری بہن بن کر گھر میں داخل ہو چکی تھیں۔ وجاہت نے بھائی جان کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس نے اتنا کام کیا کہ ابو کو ایک اور بیٹے اور ندیم بھائی کو چھوٹے بھائی کی کمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ اسی طرح ذکیہ بھابھی بھی وجاہت کا بہت خیال رکھنے لگی تھیں۔ شادی کے دوران ہم سب لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ وجاہت کو تو ایک موقع مل گیا تھا مجھے دیکھنے کا۔ میں جہاں بھی جاتی اس کی نظریں میرا تعاقب کرتی رہتی۔ میں نے شادی کے دوران بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شادی کے ہنگامے ختم ہونے کے بعد جب ہم نے تمام کمروں کی از سر نو سیٹنگ کی تو مجھے اپنے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اپنی ڈائری مل گئی، جو کافی دنوں سے کھوئی ہوئی تھی۔ اب اس کا ملنا حیران کن تھا۔ میں اپنی تمام خوشیاں اور دکھ ڈائری سے شیئر کرتی تھی، اسی لیے میری ڈائری کا گم ہونا میرے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ اب جب کہ یہ مجھے مل چکی تھی، اسی لیے میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ صفحے پلٹتے ہوئے اچانک میری نظریں ایک صفحے پر جم گئی۔ کسی نے نظم لکھی ہوئی تھی۔ یہ لکھائی ہرگز ہمارے گھر کے کسی فرد کی نہیں تھی۔ یہ بات کہتے کہتے سویرا نے اپنے بیگ سے ایک ڈائری نکالی اور وہ صفحہ میرے آگے کر دیا۔ نظم کچھ یوں تھی: زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جمیلے میں، وقت کی روانی ہے، بخت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لامکانی ہے، ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے، تم کو جو سنانی ہے، بات کو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، عمر بھر کی یہ باتیں کب 2 گھڑی میں ہوتی ہیں، درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں آنکھ کے دریچے میں، تم نے جو سجایا ہے بات اس دیے کی ہے، بات اس گلے کی ہے جو لہو کے خلوت میں چور بن کے آتا ہے، لفظ کے فسینوں پہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی ہے، راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ ہی کافی ہے، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جمیلے میں۔ نیچے WK لکھا ہوا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ وجاہت کریم نے لکھا ہے۔ کتنے سادہ لفظوں میں اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ یہ پڑھ کر مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، ایسی کیفیت جس کو میں کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سیر کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اس سے ڈائری چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ڈائری مجھ سے چھین کر پڑھ لی۔ ارے یہ وجاہت بھائی نے لکھا ہے نا، میں نے خود شادی والے دن ڈائری ان کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ وہ بولی، دیکھا باجی وہ کیا چاہتے ہیں، کتنی ظالم ہو تم، ہے نا؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا اور میں نے نظریں جھکا لیں۔ اسی یونیورسٹی میں MA میں داخلہ لینے کے بعد ایک دن میں نے وجاہت کو لان میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ تم؟ وہ مجھے دیکھ کر چونک پڑا۔ ہاں میں پر اعتماد لہجے میں بولی، تم نے میری ڈائری میں نظم لکھی تھی؟ ایک لمحے توقف کے بعد میں نے تیکھے لہجے میں اس سے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیوں؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں نہیں جانتا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اپنی نیکی کا صلہ مانگ رہے ہو؟ میں نے ذرا تلخی سے کہا۔
میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، اگر مانگنا ہوتا تو 4 سال پہلے مانگ لیتا جب تم اپنا داخلہ فارم جمع کروانے آئی تھی۔ اب وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا۔ اب بات صاف ظاہر ہو چکی تھی کہ وجاہت مجھے پچھلے 4 سال سے چاہتا چلا آیا تھا۔ وجاہت صاحب، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے آگے میں نے کچھ نہیں کہا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اس روز گھر آ کر بھی میں بے چین رہی، رات میری آنکھوں میں ہی کٹی۔ صبح جب نمودار ہوئی تو میں اپنے آپ سے لڑتے لڑتے ہار چکی تھی۔ وجاہت جیت چکا تھا۔ اگلے 1 مہینے میں اتنا سفر طے کر چکی تھی کہ واپسی ناممکن تھی۔ جب میں من مندر میں وجاہت کے بت توڑتے توڑتے تھک گئی تو اسے دیوتا مان لیا۔ ایک بت توڑتی تو 2 بت اور بن جاتے تھے۔ جب ہاتھ پاؤں اور آنکھیں تینوں تھک گئے تو خود کو وجاہت کے چرنوں میں بیٹھا ہوا پایا۔ ایک دن یونیورسٹی کیفے میں بیٹھے ہوئے وجاہت نے مجھ سے کہا، سویرا، نہ میں محبت کا دیوتا ہوں اور نہ تم محبت کی دیوی، لیکن مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم ان سے بھی زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے لگتا ہے کہ اس نے میری بات درمیان سے ہی کاٹ دی اور کہنے لگا، شاید اس لیے لگتا ہے کہ تم محبت کی دیوی ہونے کے ساتھ ساتھ حسن کی بھی دیوی ہو۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی، لیکن ابھی تم کہہ رہے تھے کہ نہ تم محبت کے دیوتا ہو اور نہ میں محبت کی دیوی۔ پھر وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہم ان دیوتا دیوی سے زیادہ اس فیلڈ میں کام کر چکے ہیں تو ظاہر ہے سینیارٹی کا خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، کبھی زندگی کو حقیقت کی نظر سے بھی دیکھ لیا کرو، کس طرح کی بے سروپا باتیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ چونک پڑا۔ مطلب یہ کہ زندگی کیا ہے؟ میں نے کہا۔ وہ فوراً بولا، کسی مفلس کی قبا ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کسی درویش کی آہ ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ کسی بسمل کی کراہ ہے۔ وہ بولا۔ اور خوبصورتی کیا ہے؟ میں سوال پر سوال کرتی رہی۔ تمہاری حیا ہے۔ اور خوشبو کیا ہے؟ تمہاری ردا ہے۔ وہ برجستگی سے جواب دیتا جا رہا تھا۔ یہ تھا وجاہت کی ذات کا ایک پہلو۔ سویرا ذرا دیر توقف کرتے ہوئے پھر گویا ہوئی۔ وجاہت کی معیت میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ میں جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھتی تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی لمبی زندگی میں نے وجاہت کے بغیر کس طرح گزار دی۔ وجاہت اب بھی ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا اور سب کی آنکھوں کا تارا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس نے کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں ملایا تھا۔ بھائی کی اگرچہ اس سے دوستی تھی، مگر وجاہت ہی زیادہ تر ہماری طرف آ جاتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایم اے کے 2 سال بھی پلک چپکتے گزر گئے۔ وجاہت نے MBA کیا تھا اور میں نے MA فلسفہ۔ رزلٹ کے بعد وہ نوکری اور کاروبار کے چکر میں لگ گیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ باتوں کے دوران وہ اب مادہ پرستی اور دولت کی باتیں بہت کرتا تھا۔ میں جب بھی اپنے مستقبل کی بات کرتی تو وہ کیریئر بنانے کی پلاننگ کرتا اور مجھے انتظار کرنے کو کہتا۔ ہم لوگ کبھی کبھی اس پارک میں آ بیٹھتے۔ اس کا علم گھر میں صرف بھابھی اور سحر کو تھا۔ ابھی مجھے رزلٹ کی خوشی ملی ہی تھی کہ ابو کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وجاہت نے صحیح معنوں میں ہمارے گھر کے ایک فرد کا کردار ادا کیا تھا۔ تبھی اس کے گھر والوں سے بھی ملاقات ہوئی، مگر بس واجبی سی۔ جس طرح اور دن گزر جاتے ہیں اسی طرح سے غم کے دن بھی گزر ہی گئے۔ کچھ عرصے تک تو وجاہت پابندی سے ہمارے گھر آتا رہا، پھر اچانک آنا چھوڑ دیا۔ ابو کی وفات کے بعد میرا پارک جانا بھی چھوٹ گیا۔ میرا زیادہ تر وقت مطالعے میں یا گھر کے کاموں میں مصروف گزرتا۔ اس دوران کئی ایک رشتے بھی آئے، مگر وجاہت سے کوئی حتمی بات طے نہ ہونے کی وجہ سے ان سب کو بھی انکار کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں بھابھی نے میرا ساتھ دیا، ورنہ امی تو ہم دونوں بہنوں کی شادی جلد ہی کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے والد صاحب کی وفات کو بہانہ بنایا کہ صرف بھائی پر سب بوجھ کیوں ڈالا جائے، میں بھی ان کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ اس طرح میں نے کالج میں لیکچرشپ بھی حاصل کر لی۔ فریش ماسٹرز کو ویسے بھی ایڈ ہاک بیسس پر نوکری مل ہی جاتی۔ وجاہت اس دن کافی دنوں بعد آیا تو ہم لوگ پارک چلے آئے۔ وہاں اس نے اپنے آگے کی پلاننگ کے متعلق بات کی، مگر شادی کا ذکر بالکل ہی نہیں کیا۔ 1 ہفتے تک وہ مسلسل آتا رہا اور کہنے لگا، سویرا، میں چاہتا ہوں دنیا کا کامیاب ترین اور امیر ترین شخص کہلاؤں۔ تم یہ مت سمجھو کہ میں لالچی ہوں، مگر میں ہر میدان میں دی بیسٹ رہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، محبت زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اور دولت ہماری ضرورت ہے۔ میں یہاں رہ کر شاید اپنے خواب حاصل نہ کر پاؤں۔ اس طرح کی اور باتیں تھی اس نے کی۔ میں وجاہت سے ہر درجہ اٹیچ تھی۔ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا اور شاید آخری مرد تھا۔ میں زندگی کے باقی ایام اس کے سنگ بتانا چاہتی تھی، مگر وہ کوئی حتمی بات نہیں کر پا رہا تھا اور جسمانی شرم و حیا کے باعث میں بھی کچھ پوچھ نہ پاتی۔ آہستہ آہستہ اس نے پھر آنا کم کر دیا۔ اب کی مرتبہ اس کا یہ گریز میری حساس طبیعت پر گرا گزرا تھا۔ میں اکثر و بیشتر اکیلی ہی پارک میں چلی آتی۔ اس روز 14 فروری تھی، جب ہر طرف گلاب کے سرخ پھولوں کی بہار تھی۔ میں پارک میں بیٹھی ہی تھی کہ ناریل بیچنے والا لڑکا میرے پاس آیا اور یہ گلاب کا پھول اور ایک لفافہ مجھے یہ کہہ کر دے کر چلا گیا کہ جو صاحب آپ کے ساتھ آتے تھے وہ آپ کے لیے یہ دے کر گئے ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ وجاہت نے مجھے کبھی کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ محبت کوئی اتنی کمزور یا بے سہارا شے نہیں جسے تحفوں کی بیساکھیوں پر چلایا جائے۔ اس لیے میں بے چین ہو گئی اور جھٹ سے میں نے لفافہ چاک کیا تو اس میں سے ایک رکن نکل کر میرے قدموں پر گرا۔ میں نے لپک کر اٹھا لیا
اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھا تھا: السلام علیکم سویرا، میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن یہ میرا بچپن کا خواب تھا، اب اس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سویرا، میرا خواب قربانی مانگتا ہے، اور وہ قربانی مالی نہیں بلکہ میری محبت کی قربانی ہے۔ میں بیرون ملک جا رہا ہوں، زندگی نے وفا کی تو کسی نہ کسی طرح ملاقات ہو جائے گی، اگر نہ مل سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں جانتا ہوں تم میرا انتظار نہیں کرو گی، کیونکہ وقت اور عورت کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ اگر تم نے انتظار کر لیا تو شاید یہی ہماری محبت کی معراج ہوگی۔ فقط تمہارا گنہگار وجاہت۔ خط کے الفاظ تھے کہ نشتر۔ یہ خط پڑھ کر میں پارک میں ہی غالباً بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی، سب گھر والے وہیں تھے۔ تیسرے دن اسپتال سے چھٹی ملی، گھر والوں کو ساری کہانی کا پتہ چل گیا تھا۔ ہوا یوں کہ جب میں کافی دیر تک گھر نہ پہنچی تو سب گھر والے پریشان ہو گئے، جس پر بھابی نے ڈرتے ڈرتے ندیم بھائی کو میرے پارک کے جانے کے متعلق بتا دیا۔ میں یہیں ان کو پڑی ہوئی مل گئی، اور میرے ہاتھ میں وجاہت کا خط بھی تھا۔ وجاہت نے میری محبت پر شک کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ عورت اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتے، مگر وجاہت کی سوچ غلط نکلی۔ میں اب تک اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ گھر والوں نے بھی بہت سمجھایا۔ وجاہت سے جدائی کے بعد ایک رشتہ آیا تھا۔ گھر والے بہت خوش ہوئے کہ کافی عرصے کے بعد اچھا رشتہ آیا ہے، لیکن میں نے حسب سابق انکار کر دیا۔ ایک دن سحر نے مجھے بتایا کہ لڑکے کی بہن کہہ رہی تھی کہ اس لڑکے نے کالج میں دیکھا ہے اور اسے میری آنکھیں اچھی لگی تھیں۔ میں نے سر پر قرآن پاک اٹھا کر خود سے عہد کیا کہ میری سوچ سے لے کر سپنے تک وجاہت کے ہیں۔ اس رات میں نے وہی کیا جو مجھے اپنی محبت کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر میں نے ساری رات 200 واٹ کے روشن بلب پر نظریں جما دیں۔ صبح آئی، لیکن وہ صبح میرے لیے روشنی نہیں لائی تھی۔ میں نے اپنی بصارت بھی اپنی محبت کو سونپ دی تھی۔ ہاں بے شک وہ میرا جنون تھا، میں اندھی ہو چکی تھی۔ گھر میں ایک کوہرام برپا تھا۔ امی رو رہی تھی، بیٹی تم نے یہ کیا کیا؟ سب رو رہے تھے۔ مجھے ان سب کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن میں ان کے آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاں دھندلی تصویریں ضرور بنتی تھیں، مگر وہ پرچھائیاں تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ تاریکیاں چھا گئیں۔ اس دن سے لے کر آج تک سب لوگ مجھے اب نارمل سمجھتے ہیں۔ میرا وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا تھا اور متوقع رشتے بھی آنا بند ہو گئے، لیکن میں خوش تھی، چونکہ میں نے وجاہت کا انتظار کرنا تھا۔ امی اب بھی روتی رہتی ہیں۔ اس بات کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ سحر اور بھائی اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، لیکن اب بھی ان لوگوں کو وجاہت نہیں بھولا ہے۔ میں نے اپنا غم چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے غم منانا شروع کر دیا، لیکن اپنی ذات کی حد تک۔ میں نے ہر غم سے اس کی یادیں نکھاریں، ہر رات اس کو یاد کیا، بات بے بات اس کو یاد کیا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مجھے یقین ہے کہ وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ جب تک اس پھول میں خوشبو ہے، جب تک موسموں میں رنگ ہیں، جب تک میرے دل میں اس کے لیے محبت زندہ ہے، وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ کہاں جائے گا؟ ندی نے ساگر کی طرف ہی بہنا ہوتا ہے، سورج مکھی نے سورج کی طرف منہ کر کے ہی کھلنا ہوتا ہے، گہرا سمندر چاند کی طرف ہی کھینچتا ہے۔ وہ بھی آئے گا، وہ دنیا چھان لے، لیکن اس نے میری طرف آنا ہے، یہ میرا یقین ہے۔ وہ مجھے کہتا تھا، میں آسمان ہاروں گا یا اپنی زمیں ہاروں گا، تجھ کو ہارا تو سمجھ اپنا یقین ہاروں گا۔ اس نے مجھے ہار دیا، لیکن میرا یقین، میرا وجدان ابھی نہیں ہارا۔ میرے یقین نے ایک نہ ایک دن اس کو تسخیر کرنا ہے۔ بس اب میری ایک ہی خواہش ہے، میری زندگی ویسے بھی بہت کم ہے، اس کی یاد میں سرطان کی مریضہ ہو گئی ہوں۔ بس یہی ارمان ہے کہ وہ آ جائے تاکہ میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر ابدی نیند سو سکوں، اور اسے یہ بتا سکوں کہ عورت انتظار بھی کر سکتی ہے اور وقت کو بھی اپنا تابع بنا سکتی ہے۔ سر جھکاتی ہے تو پتھروں کو صنم بنا دیتی ہے، عشق کی راہوں میں بھٹکتی ہے تو سچ سے آشنا ہو جاتی ہے۔ وجاہت جہاں رہے خوش رہے۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، میں بھی اس سے کچھ نہیں مانگوں گی، لیکن کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ کاش آخری دفعہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو سکوں، وہ بند جو میں نے پچھلے 5 سالوں سے باندھ رکھے ہیں انہیں توڑ سکوں۔ مجھے موت تو آنا ہی ہے، کاش اسی کے بازوؤں میں آئے۔ سویرا کی کہانی ختم ہو چکی تھی اور میری آنکھیں ساون بھادو کی طرح برس رہی تھیں۔ تم بہت عظیم ہو سویرا، بہت عظیم۔ میں نے روتے روتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے یہ بھی احساس نہ کیا کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ سویرا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تم بہت برے ہو سنی، میں نے یہ سارے آنسو وجاہت کے لیے رکھے تھے۔ میں اس کا دامن بھگونا چاہتی تھی۔ تم نے مجھے کیوں رلا دیا، میری قسم کیوں توڑ دی؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ سویرا تمہیں بلڈ کینسر ہے؟ میں نے اس سے روتے روتے سوال کیا۔ ہاں سنی، ڈاکٹرز کی دی ہوئی آخری ڈیٹ کب کی ختم ہو چکی ہے، لیکن میں نہیں مروں گی۔ وجاہت آئے گا، میں اس کو سب کچھ بتا کر مروں گی۔ اگر میں یہ سب کچھ وجاہت کو بتائے بغیر مر گئی تو میری محبت جھوٹی ہوگی۔ مجھے اپنی محبت کی خاطر جینا ہے، میں جیوں گی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، جبکہ میرا دامن بھیگ چکا تھا۔ روزانہ میرا معمول یہ تھا کہ میں اس سے پہلے پارک سے باہر جاتا تھا۔ میں اٹھ کر جانے لگا تو وہ بولی، سنی کل آؤ گے نا؟ ہاں آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ میں بولا، میں نہیں جانتا تھا قسمت میرے اس وعدے پر
ایک دفعہ پھر مسکرائی تھی۔ گھر پہنچا تو کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا۔ قمر ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ خالہ اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ وقت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں، کبھی اس کے پاس امی اس طرح بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھیں۔ نادیہ شاید کچن میں تھی۔ قمر میرے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ سویرا کی کہانی سن کر میں نے جواب میں کہا۔ اچھا، کیا کہانی سنائی اس نے؟ وہ پراشتیاق لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، نادیہ کمرے میں آ گئی اور کھانا لگ جانے کا بتایا۔ آج خلاف معمول کھانا اس نے بہت جلدی بنا لیا تھا۔ کھانا کیا کھانا تھا؟ نوالے حلق سے نہیں اتر رہے تھے۔ میں نے آج آپ کی پسندیدہ ڈش بنائی ہے، دیکھے نا کیسی بنی ہے یہ وائٹ کڑھائی۔ نادیہ مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھ رہی تھی۔ میں نے مروتاً ایک دو نوالے کھانے کے بعد کہا، بہترین ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں ہزاروں ستارے جگمگانے لگے۔ 12 بجے تک سب لوگ سو چکے تو میں نے قمر کو ساری کہانی سنا دی۔ قمر بھی اس کی کہانی سن کر دکھی ہو گیا۔ یار، مجھے اگر یہ وجاہت مل جائے تو میں اسے گولی مار دوں گا، قمر بولا تھا۔ واقعی تم اسے گولی مار دو گے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ یقیناً، اس نے سویرا جیسی معصوم اور پاکیزہ لڑکی کے جذبات کو روندا ہے، ان کی توہین کی ہے۔ فرتے جذبات سے قمر کا چہرہ لال ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، الماری کھول کر ریوالور نکالا اور اس میں 6 گولیاں ڈال کر قمر کو تھما دیا۔ یہ لو۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم وجاہت کو گولی مارنا چاہتے تھے نا؟ میں نے کہا۔ ہاں، مارنا چاہتا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ لو، مارو گولی۔ میں ہی تمہارا اور سویرا کا مجرم ہوں۔ وجاہت کنیم عرف سنی۔ میری آواز لرزنے لگی۔ تم سنی؟ تو وہ وجاہت تم ہی تھے؟ قمر شوقی لہجے میں بولا۔ ہاں دوست، میں ہی وہ لالچی شخص ہوں جو دولت کے لیے دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا لیکن اپنی دہلیز پر ہی ہار گیا۔ میں ہارے ہوئے لہجے میں بولا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تم نے کیا کیا وجاہت؟ لیکن سویرا نے تمہیں پہچانا کیوں نہیں؟ اس نے حیرانی سے سوال کیا۔ سویرا نے میری خوشبو تک پہچان لی تھی لیکن وہ آواز نہیں پہچان سکی۔ وہ اس لیے کہ میرے گلے کے آپریشن کی وجہ سے میری آواز بالکل بدل گئی ہے، کیونکہ آپریشن کے دوران میرے ووکل کارڈز جو آواز سے متعلق ہوتے ہیں متاثر ہوئے تھے۔ میں نے انکشاف کیا۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ قمر بولا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح جا کر سویرا کے گھر کے ہر فرد سے معافی مانگوں گا اور سویرا کے بھی پاؤں پکڑ لوں گا اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنا لوں گا۔ سویرا میری ہے، میں سویرا کا ہوں۔ قمر، میں سویرا کا ہوں۔ میرے آنسو پھر نکل آئے۔ لیکن نادیہ کا کیا ہوگا سنی؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، نادیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ نادیہ تم؟ ہم دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ ہاں، میں نے آپ کی ساری کہانی سن لی ہے، وہ بولی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو جلملا رہے تھے۔ آپ نے سویرا کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، وہ واقعی محبت کی دیوی ہے۔ اب میں کبھی آپ کے راستے میں نہیں آؤں گی۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ اگر آپ ایک دوسرے کے لیے نہ بنے ہوتے تو شاید سویرا کب کی پیا دل سدھار چکی ہوتی، وہ بولی اور چپ چاپ باہر نکل گئی۔ یہ بتاؤ، تم نے شاہدہ کے ساتھ کیوں شادی کی تھی؟ قمر مجھ پر برس پڑا۔ اندھا تھا میں، اس کے حسن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت کا بھی دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے باپ کی کمپنی میں اس کمپنی کے ڈائریکٹر سے بھی زیادہ تنخواہ، امریکہ کے دوروں اور ڈالرز کی چمک نے میری آنکھیں خیرہ کر دی تھیں۔ شاہدہ نے مجھے بزنس کے نقطہ نظر سے پسند کیا اور 3 سال تک مجھے ایک ملازم سے زیادہ اہمیت نہ دی، لیکن میں اب اس نگری کو ہی خیر آباد کہہ چکا ہوں۔ میں نادیہ کی شادی کسی اچھی جگہ کرواؤں گا اور خود سویرا کو اپناؤں گا، کیونکہ اب مجھے دولت نہیں چاہیے، پیار چاہیے۔ میں اس کی تمام محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے حتمی انداز میں کہا۔ لیکن نادیہ کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو تم سے پیار کرتی ہے، قمر نے سوال کیا۔ قمر کے اس سوال کا جواب بہت مشکل تھا۔ میں تمام رات جاگتا رہا لیکن اس سوال کا جواب نہ ڈھونڈ سکا۔ صبح ہوئی تو نادیہ نے میری الجھن سلجھا دی تھی۔ نادیہ واقعی مجھ سے محبت کرتی تھی، عورت ہونے کے ناطے اس میں بھی قربانی کا جذبہ تھا۔ رات کو ہی اس نے سلیپنگ پلز کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ میں بد نصیب اس کے لیے بھی کچھ نہ کر سکا۔ سب رشتہ دار ایک بار پھر گھر میں جمع تھے۔ نادیہ کو امی کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے میرا دل بہت دکھ رہا تھا لیکن آنسو نہیں آئے۔ نادیہ بھی گھر چھوڑ کر امی کے پاس چلی گئی تھی۔ سب رشتہ دار اور خالہ رو دھو کر گاؤں چلے گئے تھے۔ سب کو یہی بتایا کہ اسے دل کا دورہ پڑا تھا۔ اب گھر میں ایک میں ہی تھا اور میری تنہائیاں تھی۔ اب سارا بوجھ قمر پر تھا۔ وہ بیچارہ مجھے دیکھتا، اپنے گھر کو دیکھتا یا بزنس کو دیکھتا۔ اب گھر میں امی کی یادیں اور نادیہ کی متلاشی آنکھیں مرنے کے بعد بھی میرا تعاقب کرتی رہتی تھیں۔ جب میں تنہائیوں سے لڑتے لڑتے تھک گیا تو ایک دن پارک میں چلا گیا سویرا کو ایک اور حادثے کی خبر سنانے۔ سویرا وہاں نہیں تھی۔ میں آج سویرا کو سب کچھ بتانے آیا تھا لیکن سویرا ہی وہاں نہیں تھی۔ میں نے ہر ایک کو روک روک کر سویرا کے بارے میں پوچھا، مگر کسی کو پتہ ہوتا تو بتاتا۔
اچانک میری نظر ناریل والے لڑکے پر پڑی۔ اس کو قریب بلا کر اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سویرا 1 ہفتہ پہلے آئی تھی اور متواتر آتی رہی تھی اور اس نے میرا بھی پوچھا تھا۔ اب میری قوت برداشت جواب دینے لگی اور میں نے باہر آ کر گاڑی کا رخ سویرا کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ سویرا کے گھر کا ایڈریس ابھی تک میرے ذہن میں تازہ تھا۔ میں سویرا کے گھر کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ پورے گھر سے اداسی آکاش بیل کی طرح لپٹی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ڈور بیل بجائی تو ندیم بھائی نے دروازہ کھولا۔ وجاہت تم؟ ان کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر امڈ آیا۔ میری تصدیق سے پہلے ہی انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں سمجھ رہا تھا وہ مجھے دیکھتے ہی غضبناک ہو جائیں گے اور مجھے گھر سے نکل جانے کا حکم دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ بہت بے وفا ہو وجاہت، انہوں نے شکوہ کیا۔ میں مجرم کی طرح سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا رہا۔ اتنے میں 2 گول مٹول بچے بھی 5-6 سال کی عمروں کے لان میں آ گئے۔ یہ آپ کے بچے ہیں ندیم بھائی؟ میں نے پوچھا۔ میرے ہی ہیں، وہ بولے۔ ندیم بھائی پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو چکے تھے، بلکہ ڈھانچہ لگ رہے تھے۔ ذکیہ بھابھی کدھر ہیں؟ میں نے وہی کھڑے کھڑے سوال کر دیا۔ وہ اندر ہی ہے، چلو یہیں کھڑے کھڑے کتنی باتیں پوچھو گے؟ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور مجھے لے کر اندر چل پڑے۔ ڈرائنگ روم تک پہنچنے سے پہلے میری نظروں نے سویرا کو بہت تلاش کیا، لیکن وہ نظر نہ آئی۔ شاید وہ اپنے کمرے میں تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ذکیہ بھابھی اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے بالکل بڑی بہن کی طرح میرا استقبال کیا اور آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کہاں رہے اتنا عرصہ وجاہت؟ ان کے لہجے میں بھی شکوہ تھا۔ بھابھی میں عمان چلا گیا تھا، میں نے شرمندہ شرمندہ لہجے میں کہا۔ ہمیں بتائے بغیر چلے گئے تھے، انہوں نے دکھی لہجے میں کہا۔ سوری بھابھی، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ لوگوں کو بہت دکھ دیے۔ میں نے پھر مجرموں کی طرح گردن جھکا لی۔ وجاہت تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، ندیم بھائی بولے۔ ضرور بھائی جان، میں نے سعادت مندی سے کہا۔ میں ان کا احترام کیوں نہ کرتا، وہ میرے بہترین دوستوں میں سے ایک تھے اور سویرا کے بڑے بھائی بھی تھے۔ یہ مجھے سنی کے بجائے وجاہت ہی کہتے تھے، بلکہ یہ سارا گھرانہ مجھے وجاہت کہتا تھا۔ میرا سنی نام بچپن میں پڑ گیا تھا جب شروع میں ابو نے میرا نام ارسلان رکھا، لیکن والدہ کو یہ نام پسند نہ تھا۔ وہ کہتی تھی کہ جیسا میرا بیٹا ہے ویسا ہی نام رکھوں گی۔ پھر جب میں 4تھی کلاس میں پہنچا تو انہوں نے میرا نام ارسلان کریم سے تبدیل کر کے وجاہت کریم رکھ لیا۔ البتہ میرا نک نیم سنی چونکہ سب کو ازبر ہو چکا تھا، اس لیے سب لوگ سنی ہی کہتے رہے۔ اچانک خاموش کیوں ہو گئے شہزادے؟ ندیم بھائی نے مجھے جھنجھوڑا۔ تمہیں ہوش کی دنیا میں آ گیا؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں، کہنا کیا ہے، بس شکوہ ہے، اگر کھڑکی کے بجائے دروازے سے جاتے تو یقین جانو کسی کو افسوس نہ ہوتا۔ خیر یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ذکیہ چائے لے آؤ وجاہت کے لیے۔ وہ بولے۔ نہیں بھابھی، رہنے دیں۔ میں نے ذکیہ بھابھی کو منع کر دیا۔ اب میں نے ذکیہ بھابھی کو غور سے دیکھا تھا، وہ تو سر سے پاؤں تک اداسی کی چادر اوڑھے ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے کی وہ سدا بہار تازگی اور رونق بالکل مفقود ہو گئی تھی۔ وہ بھی ندیم بھائی کی طرح ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ بچے بہت ہی خوبصورت اور پیارے تھے، لیکن وہ بھی سہمے سہمے لگ رہے تھے۔ البتہ وہ مجھے بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں امی کے انتقال کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت افسوس کرنے لگے۔ موت پر کسی کا زور نہیں، اس نے ہر گھر میں آنا ہے اور بار بار آنا ہے، لیکن وجاہت، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ ذکیہ بھابھی میری ڈھارس بندھاتے ہوئے بولیں۔ میں نے انہیں قصداً نادیہ کی خودکشی کا نہ بتایا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ ٹی بی کی بیماری سے مری، لیکن میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ سویرا سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا اگر اس کے لیے مجھے ساری دنیا اور دولت کو چھوڑنا بھی پڑا تو چھوڑ دوں گا۔ سویرا اگر آنکھوں سے محروم ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاؤں گا۔ اس کی روشنی واپس لانے کے لیے خود کو بھی اگر بکنا پڑے تو بک جاؤں گا۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ندیم بھائی سر جھکائے بیٹھے تھے، جبکہ ذکیہ بھابھی میری طرف متوجہ تھی۔ بھابھی، میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ٹوٹے سلسلے پھر سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا فائدہ، جس کے لیے یہ سب کچھ کرو گے وہ نہیں مانے گی۔ بھابھی بولی۔ مان لے گی بھابھی، میں منا لوں گا۔ آپ بھی تو منائیں گی نا میری خاطر، میں نے ملتجانہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ اب نہیں مانے گی وجاہت، وہ اب کسی کی بات نہیں مانے گی، وہ ہم سب سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ بھابھی روحان سے لہجے میں بولی۔ ندیم بھائی سر جھکائے بدستور خاموش تھے۔ کہاں چلی گئی بھابھی؟ میرا دل انجانے اندیشوں سے کانپ اٹھا۔ یہاں سے 15 منٹ کے فاصلے پر ہمارا دوسرا گھر ہے، وہاں شفٹ ہو گئی ہے۔ پہلے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ کر ناراض ہو جاتی تھی، لیکن گھر نہیں چھوڑا تھا۔ اس بار ایسی ویسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ ناراض ہو کر چلی گئی، کہہ رہی تھی اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اور آنٹی کہاں ہیں؟ میں نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ سویرا کے پیچھے پیچھے، وہ بھی ہم سے ناراض ہو گئیں۔ میں نے اور ندیم نے دونوں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ چلی گئیں۔ بھابھی رونے لگیں۔ ندیم بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ لیکن بھابھی سویرا ایسی تو نہیں تھی؟ میں نے کہا۔ ہاں ایسی بالکل نہیں تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اسے۔ بھابھی بدستور روئے جا رہی تھیں۔
میں انہیں منا کر لاؤں گا، میں پرعزم لہجے میں بولا۔ وجاہت تمہارے جانے کے بعد سویرا تمام دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی، پورا دن اپنے کمرے میں بند رہتی اور روتی رہتی تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو اندھا کر لیا تھا، کہتی تھی پوری زندگی وجاہت کے نام پر جیوں گی اور وجاہت کے نام پر ہی مروں گی۔ بہت کم ہم سے بات کرتی، سحر جب یہاں آتی تو اس سے چند باتیں کر لیتی تھی، ورنہ دیواروں سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ صبح جاگنے کے بعد اس کی عجیب کیفیت ہوتی، ہنستے ہنستے رونے لگتی تھی اور روتے روتے ہنسنا شروع ہو جاتی، البتہ شام کو اچانک ٹھیک ہو جاتی اور ندیم اسے پارک میں چھوڑ آتے تھے۔ کہتی تھی وجاہت اسے ملنے وہیں آئے گا۔ شام کو جب ندیم اسے واپس لاتے تو نڈال ہوتی تھی، لیکن اپنے حواس میں ہوتی تھی۔ کوئی ڈور بیل بجاتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ خود ہی وہ دروازہ کھولے، اس امید پر کہ شاید وجاہت آیا ہو۔ ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، لیکن یہ کیس ان کی سمجھ میں بھی نہ آیا۔ بھابھی ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ بھابھی مجھے ابھی اس کے پاس لے چلیں، میں اٹھتے ہوئے بولا تو ندیم بھائی کے ساتھ ساتھ بھابھی اور بچے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ندیم بھائی کو اپنی ماں اور بہنوں سے بہت محبت تھی، وہ بھی آنکھیں پوچھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ سویرا کے اور آنٹی کے پاؤں پکڑ لوں گا، لیکن انہیں واپس لے کر ضرور آؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم بھائی نے ایک جگہ گاڑی روک دی اور ہم سب اتر کر پیدل چلنے لگے۔ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک قبرستان میں پہنچ گئے۔ قبرستان کے بیچ میں راستہ تھا جو سیدھا آگے چلتا جاتا تھا، تھوڑی دور جا کر قبرستان ختم ہو جاتا تھا، لیکن ندیم بھائی پہلے ہی رک گئے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ہم اس وقت امی اور نادیہ کی قبروں کے پاس تھے۔ یہ رہا امی اور سویرا کا نیا گھر، ندیم بھائی بھرائے ہوئے لہجے میں بولے۔ لیکن یہ تو امی اور نادیہ کی قبریں ہیں، میں نے کہا۔ دوسری طرف دیکھو وجاہت، بھابھی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں بھی دو تازہ قبریں تھیں، ان کی مٹی ابھی تک نم تھی اور وہ تازہ گلابوں سے تقریباً ڈھکی ہوئی تھی۔ کتبے پر نظر پڑی تو میری آنکھیں پتھرا گئیں۔ ایک پر سلیمہ عنایت لکھا ہوا تھا، یہ آنٹی کی قبر تھی، جبکہ دوسری پر سویرا عنایت لکھا ہوا تھا، یہ میری سویرا کی قبر تھی۔ پولیتھین میں لپٹا ہوا ایک سوکھا پھول کسی ماہر کاریگر نے کتبے میں جڑ دیا تھا۔ سویرا کی قبر کے کتبے پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور داڑھی مار مار کر رونے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب بھابھی اور ندیم بھائی مجھے روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ آسمان بھی رو رہا تھا، زمین بھی رو رہی تھی۔ ایک طرف نادیہ اور امی کی قبریں تھیں اور دوسری طرف آنٹی اور سویرا کی قبریں۔ آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی، درخت ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر بہن کر رہے تھے اور میں ان تمام قبروں کے درمیان دیوانہ وار اپنی قبر کھود رہا تھا۔ اب میں زندہ لاش ہوں اور اپنی کھودی ہوئی قبر میں اپنوں کے بیچ میں رہتا ہوں۔ میں نے بھی اپنی قبر پر کتبہ لگوا دیا ہے جس پر میں نے لکھوایا ہے، کسی نے کب ہمیں جینے کا اختیار دیا، تجھے اجل نے مجھے زندگی نے ہار دیا۔ کسی سے عشق کا اظہار کبھی کرنا تھا، خبر نہیں وہ لمحہ کہاں گزار دیا۔ لوگ اب مجھے پاگل کہتے ہیں، خیرات کی مٹھائی اور روٹی میری قبر پر چھوڑ جاتے ہیں، میں خود بھی کھاتا ہوں، سویرا اور نادیہ کو بھی دیتا ہوں، لیکن روٹی وہیں پڑی رہتی ہے، وہ نہیں کھاتی، دونوں مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ سویرا کو جو پھول میں نے دیا تھا اس سے اب بھی خوشبو آتی ہے، شاید اب بھی اسے انتظار ہے کہ اس کا وجاہت ضرور آئے گا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔